وبسملًا ومحمدًا ومصليًا ومسلمًا۔ آج ہمارا چوتھا دن ہے قیامت سیریز کے حوالے سے۔ الحمدللہ آج چوتھا اور مکمل دن ہونے لگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقوع قیامت۔ وقوع قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جو ہم نے بات کرنی ہے، عین قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی قیامت میں کیا ہوگا کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے کا ٹوٹنا بکھرنا۔ اس حوالے سے اللہ کے قرآن نے واضح طور پہ ہمیں باتیں بتائی ہیں یہ، اور پھر اس کے بعد جب مر کے دوبارہ انسان اٹھے گا تو ادھر ہم نے پل صراط کی ترتیب کو بھی دیکھنا ہے، نامہ اعمال کے معاملے کو بھی دیکھنا ہے، اور عرض اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اور اسی طرح حساب و کتاب کو بھی دیکھنا ہے، پھر شفاعت، آسان ترجمہ سفارش، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آج ہم کیسے رہیں کہ وہ کل خوبصورت ہو سکے، اور کل وہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے والے معاملات کیسے اور کس انداز سے ہوں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ کافی قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارک ہیں، میں اگر ایک کو لے کر کافی اس کا تشریح میں لگ جاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میری کوشش یہ ہے کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر بات کر لیں، اور اس کے اندر قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم بیان کر کے آگے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر اس کے بعد آگے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں جو میں ترتیب چلانے لگا ہوں، قرآن پاک 30 پارہ سورۃ التکویر، اس کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی چند ایک آیات میں قیامت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اس آیت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ التکویر سورت کا نام بھی ہے، اس کا مطلب ہے لپیٹنا۔ اب کس انداز سے لپیٹا جائے گا اللہ جانے، لیکن اس کا مقصد ایک پتہ چلا کہ اس انداز سے لپیٹا جائے گا کہ اس کی جو روشنی ہے وہ جاتا ہے تو رات، وہ آتا ہے تو دن، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، سورج کا کام بھی معاملہ پورا، اور ستارے ہیں وہ بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم یہ آیات جو سن رہے ہیں اس میں اگر ہم توجہ کریں ذہنی طور پہ کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے چڑھتا ہوا سورج دیکھتے ہیں، کس انداز سے اب ہمارے قریب نہیں ہے تو رات ہو گئی ہے، اور دوبارہ یہ ہم سے قریب ہو جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورج ہے لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ہیں توڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی یہ پہاڑ آج قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کی بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہی اس وجہ سے کہیں زمین ڈگمگائے نہیں۔ اور پھر اس لمحے کو انسان یاد کرے، واضح طور پہ قرآن پاک کی بات کہ جب خود پہاڑ ہی چل پڑیں گے۔ اور قرآن پاک میں پہاڑ کے چلنے، ہلنے اور اڑنے کے بارے میں الگ الگ آیات آئی ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کی ابتدائی حالت ہوگی کہ یہ تھوڑا سا ہلے گا، پھر اس کی اگلا لمحہ تیز معاملہ یہ ہوگا کہ یہ چلے گا، پھر اس سے بڑھ کے تیسرا لمحہ وہ بھی آئے گا کہ یہ روئی کی طرح آسمان میں اڑے گا۔ آج ہم جس طرح اپنی آنکھوں سے بادلوں کو دیکھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، قرآن پاک نے اس کا بھی ایک تذکرہ کیا ہے، اسی طرح یہاں پہ پہاڑوں کے بارے میں یہی ترتیب چلے گی۔ اور آگے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم عرب کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو عرب کے یہاں عربی افراد وہ اونٹنی کو بڑا پسند کرتے تھے، نہ صرف پسند کرتے تھے، ان کے لیے بڑا مال کا ذریعہ ہوتی تھی، آسانی اور بہت سارے معاملات کا۔ اور پھر وہ حاملہ ہو، یعنی ایک کا اب 2 ہونے والا، تو وہ تو پھر اس سے بھی بڑھ کے ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب قرب یعنی عین قیامت یا قیامت کے جو حالات ہوں گے، اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک جس طرح عرب کے لوگ ہیں، چونکہ ڈائریکٹ پہلے مخاطب وہی ہیں، تو رب تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کے واسطے سے پوری قوم سے بھی، کہ تم دیکھو اے عربی لوگو کہ تم اس سے بڑی محبت کرتے ہو، اسی طرح ہم بھی کوئی چیز سوچ لیں جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج کا ہم ترجمہ، چونکہ وہ کل ہم ایک سواری کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، آج ہم اس کا ترجمہ جہاز کے طور پہ کر لیں، کس انداز سے اس کو انسان للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس کا ہو تو کافی اس کے لیے قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح ان کے لیے اونٹنی تھی، فرمایا وہ اونٹنی ہو، پھر وہ گابن ہو یعنی حاملہ ہو، تو وہ بھی اگر کسی کے سامنے سے گزرے گی نا، اسے وہ لوگ چھوڑ دیں گے، اس کی طرف انسان توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اور کسی اچھی چیز کی طرف اس وقت توجہ نہیں کی جاتی، یا تو اس سے زیادہ اچھی انسان کے پاس پڑی ہے، یا وہ انسان بہت زیادہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، انسانوں کی بھی عادت ہوتی ہے
کہ جب کوئی مصیبت آئے تو انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں، دو لڑے ہوئے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار ایک ہمارے اوپر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، مل کے پہلے اس کا تو خاتمہ کر لیں، پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلائیں گے۔ اسی طرح عین قیامت کے موقع میں جانور جو ہوں گے پریشان حیران ہو کے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب سمندر بھڑکانے کے تفاسیر میں دو قسم کے مطلب آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہر، ندی، سمندر تمام تر کو اکٹھا کر لیا جائے گا، بھڑکیں گے اور زیادہ اچھلیں گے، یا تو اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کی جگہ کو مکمل خشک کر کے یہاں پہ آگ بھڑکائی جائے گی، ممکن ہے دونوں ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، یعنی یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھے ہیں جو برے ہیں، تو تمام تر کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا۔ اس سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو اچھے ہیں ایک طرف، جو برے ہیں وہ ایک طرف، اور اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن، یعنی نکھیڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا یاجوج ماجوج کے حوالے سے، نبی اللہ رب العزت جب فرمائیں گے آدم کو قیامت کے لوگوں کے بارے میں کہ تم ان کو علیحدہ کرو، جہنمیوں کو علیحدہ اور جنتیوں کو علیحدہ، تو 999 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا جس کی مکمل تشریح ہم نے کی تھی، تو وہاں پہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے جس سے اس کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا۔ اس سے اشارہ عرب کے جہالت کی طرف ہے، بچی کو منحوس سمجھتے تھے، پیدائش پر شرم محسوس کرتے تھے، اور جب وہ پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر ارشاد فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بچی تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تو وہ بھی پھر اس انداز سے جواب دے گی، اور جو ظالم ہوں گے ان سے رب تعالیٰ پوچھے گا پھر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ نامہ اعمال کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی کی وہ فائل جس کے اندر ہمارا سب کچھ معاملہ درج ہے۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کی فائل ہے، ہمارے پاس موبائل ہے تو اس کی بھی ایک رسید ہے، ہمارے پاس جو بھی اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کے کاغذات ہوتے ہیں، نہ صرف ہمارے پاس کاغذات ہوتے ہیں، ایکسائڈ دفتر میں بھی تو ہوتے ہیں، تو مکمل ایک نظام ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہی ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں یہ رب تعالیٰ لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور وہ کل قیامت دن دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آپ دیکھو اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے، یعنی آسمان کو بھی توڑا جائے گا، جو آج ہم اپنے اوپر ایک چھت محسوس کر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ کو بھڑکائی جائے گی، دوزخ ہے، اس کی آگ ہے، پہلے بھی تیز ہے، قرآن نے دوسری طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی آگ کالی ہے۔ اگر ایک جہنمی کو جہنم کی آگ میں غوطہ دلا کر اسے ابھارا جائے گا، نکالا جائے گا، اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے گا، وجہ کالی ہونے کی۔ اس آگ کی شدت انسان خود محسوس کرے، اللہ رب العزت خود قرآن پاک دوسری سورۃ البقرہ میں اشارہ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر ہو، جس کی ابتدا پتھر ہو۔ دوسری طرف مسند امام اعظم کی روایت ہے، وہاں پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، رب تعالیٰ ایک بندے کو وہاں سے بخشنے کا ارادہ فرمائیں گے، اور جس طرح جنت کا ایک گیٹ کیپر ہے اسے کہتے ہیں رضوان، اور ایک جہنم کا بھی گیٹ کیپر ہے اس کا نام ہے مالک، تو مالک کو کہا جائے گا مالک جاؤ جہنم میں فلاں بندے کو لے کر آؤ، تو وہ جائے گا اور واپس آئے گا۔ وہ مالک فرشتہ باہر کے دوسرے فرشتے کو کہے گا کہ اللہ رب العزت سے جا کے عرض کرو آج جہنم کی آگ اس انداز سے بکھر چکی ہے، بھڑک چکی ہے کہ میں پتھر، لوہے اور انسان میں کوئی فرق محسوس نہیں کر پا رہا، اس طرح جھلس کے رہ جائیں گے۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، صرف برائی کی بات نہیں ہے، وہ تو بروں کے لیے، اچھائی کی بات بھی ہے جو اچھوں کے لیے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا اپنے پاس رکھا، کیا معاملہ کیا، ہر ایک کیا اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری سورۃ الانفطار، یہ بھی قرآن پاک 30 پارے کی سورت ہے۔ یہاں پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، یعنی کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، جس انداز سے بھی ہم مفہومی ترجمہ کر لیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، پچھلی صورت میں بھی اس کا ذکر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اب ابالنے کی بھی وہی پچھلے انداز کی تشریح کر لیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، کتنے بندے ہیں قبرستان کے قبرستان بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ ایک پتہ نہیں ایک زمین اپنے اندر کتنے قبروں کو سموئے ہوئے ہے،
ہمارا زمانہ ہے، آج سے 100 سال پہلے کا بھی تو زمانہ، پھر اس سے بھی 100 سال پہلے کا، پھر اس سے بھی، اور اسی طرح اگر ہم لیتے چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام تک کتنے قبریں بنتی ہیں، قبروں پر قبریں. پتہ نہیں ہماری آبادی بھی قبرستان کے بعد دوبارہ آبادی، اور دوبارہ آبادی کے بعد دوبارہ ممکن ہے قبرستان. یہ ہمارے اسلامیہ کالونی کی طرف جو قبرستان ہے، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آبادی ہے نا، یہ ساری قبروں پہ ہے. پچھلی نسلوں نے آ کے اسے قبرستان بنایا تھا، آج کی نسل نے آ کے اسے دوبارہ آباد کر دیا، اور ممکن ہے دوبارہ ایسے ہو. تو ایک ایک قبر سے پتہ نہیں کتنے نکلیں گے. حدیث پاک بتاتی ہے انسان پورا گل کے رہ جاتا ہے، لیکن ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے آج سائنس نے بھی تسلیم کیا، وہ بچ جاتا ہے. اور پھر جب کل قیامت کا میدان ہوگا نا، رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو قبروں سے انسان اٹھے گے. حدیث پاک میں مفہومی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تو وہ حال بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب مردے قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے سروں سے کفن سے مٹی جھاڑتے ہوئے. اور قرآن پاک سورۃ یاسین نے اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ جب قالوا من بعثنا من مرقدنا، وہ حیران ہو کے کہیں گے یا ویلنا، اے ہماری بربادی، یہ کیا ہو گئے، کس نے ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے اٹھایا ہے. وہ حیران ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جواب دینے والا جواب دے گا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی تو ہے جو دنیا میں سنا کرتے تھے، یہ رحمان تعالیٰ کا وعدہ تھا، کل سنا تھا آج دیکھ رہے ہو. مومن بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد عالمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت انسان جان لے گا اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے چھوڑا، کیا آگے پہنچایا ہے. کیا آگے پہنچایا کا مطلب یہ ہے دنیا میں رہ کر اس نے اپنے لیے نیک اعمال کر کر کے کیا آگے پہنچایا. یعنی اب نماز پڑھی تو وہ آگے ہمارے لیے چلی گئی، آج تلاوت کی تو وہ آگے ہمارے لیے چلی گئی. اور جب کل قیامت کے میدان میں آئے گا، ادھر دیکھے گا کہ کئی اچھے اعمال رہتے تھے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، جو مجھے کرنے چاہیے تھے. میں تھوڑا اچھا تھا، میں زیادہ اچھا ہوتا. حدیث پاک بتاتی ہے کل قیامت کا میدان ہے، ہر ایک پشیمان ہوگا. یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کچھ اچھے بھی ہوں گے، ان کا کیا؟ فرمایا اچھے بھی ایک لحاظ سے پشیمان ہوں گے اور بروں کو تو حوال ہی نہ پوچھو. یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ وہ جو گنہگار ہوں گے وہ پشیمان ہوں گے، اے کاش ہم گناہ کرتے ہی نہیں. اور نیکوکار ہوں گے، اے کاش کہ اس سے بڑھ کے کرتے، اس سے بڑھ کے ہماری نیکیاں کا معاملہ ہوتا. اللہ رب العزت نے تمام تر قیامت کے منظر کو انسانی دماغ میں فٹ کرنے کے بعد، اپڈیٹ کرنے کے بعد جھنجھوڑا، اپنی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الانسان، او انسان مجھے اللہ کی بات سن. جی یا اللہ، کیا فرمانا ہے آپ کا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے اتنے عزت دار کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا آج یہ موبائل میں اس لیے بیچتا ہوں کہ کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ اپ ڈیٹ ماڈل آ گئے ہیں، اس میں آج کے وہ فیچر ہیں جو پچھلے موبائل میں نہیں ہیں. میں نے آج یہ والی گاڑی اس لیے لی ہے کہ وہ والی گاڑی میں وہ والے فیچر نہیں ہے، یہ آج کے زمانے کی ہے. اور بھائی اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو ہم نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو دیکھ کے اللہ کو چھوڑا ہے؟ وہ تو کل بھی ایسا تھا، وہ تو آج بھی حال ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تمہیں کیا بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میں نے تمہیں سنوارا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت انداز سے، خوبصورت انداز سے، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے خوبصورت انداز سے بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین، یاد رکھو ہرگز نہیں بلکہ تم ہی لوگ ہو جو قیامت کا انکار کرتے ہو. قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے اللہ کے نبی ہوں، یا آج تک مسلمان اللہ والے ہوں، یا قیامت کی صبح تک جو افراد بھی ہیں، انہوں نے، نیک افراد نے، اللہ والوں نے، اہل حق نے جہاں پہ بہت سارے عقائد کی طرف اشارہ فرمایا، ایک اشارہ ان میں عقیدہ قیامت کا بھی تھا. مالک یوم الدین خلاصہ قرآن ہے، اس میں بھی ہمارا قیامت کا ذکر ملتا ہے ہمیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے بھی مقرر ہیں. رب تعالیٰ نے یہ بیان فرما رکھا. یا اللہ وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بھئی لکھنے والے ہیں. ہمارا ہر ایک معاملہ لکھا جا رہا ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کئی حساس جگہ ہو تو وہاں پہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں خبردار رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور بے شک دیکھ رہا ہے. اور مکمل زمین ایک ہمارے لیے بطور کیمرہ ہے، ہر ایک چیز اپنے اندر سمو رہی ہے. یعلمون ما تفعلون، اور تمہیں وہ خبر ہو کہ تم جو بھی کرتے ہو نا، چاہے محفل ہو، چاہے تنہائی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، تو اے اللہ ہم تو برائی بھی کرتے ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، کیا بنے گا؟ آگے جواب، بے شک جو نیک اچھے ہوں گے نا، یہ تو جائیں گے جنت میں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
اور جو برے ہوں گے یاد رکھو یہ لکھ کر نامہ اعمال تمہارے ہمارے پاس آتے ہیں، اور کل قیامت دن ہم اسے کھولیں گے۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا نا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندے تجھے تیرا نامہ اعمال دے دیا گیا جو آج کرامن کاتبین ہیں، دیکھ اسے ذرا، پڑھ اسے ذرا، کیا ایک بالشت، کیا ایک ٹکڑا، کیا ایک قطرہ، کیا ایک ذرہ وہ چیز جو نہیں تھی اور فرشتوں نے غلطی سے لکھی ہو، یا وہ چیز جو تھی اور غلطی سے فرشتوں نے چھوڑ دی ہو۔ آگے پھر انسان کا جواب، قرآن پاک نے یہ منظر کھینچا ہے کہ یا اللہ مالی حاضر کتاب، کہ اس میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو کوئی چیز میری کی ہوئی چھوڑی نہیں ہے، مکمل ساری بات لکھ ڈالی ہے، جو میں نے خلوت میں کیا، جلوت میں کیا، میں نے اچھائی کی، میں نے برائی کی، میرا دل صاف تھا یا غلطی سے برائی ہوئی، میرا دل بھی برا تھا اور میں نے جان بوجھ کے غلطی، ہر قسم کی بات اس نے، حتیٰ کہ آج تو مجھے بھی وہ یاد نہیں ہے جو میں نے 70 سال کی مکمل زندگی کے اندر کیا تھا، جہاں پہ میں ایک ایک چیز کو منشن پا رہا ہوں۔ کس انداز سے رب تعالیٰ کا نظام ہوگا، یصنعونہا یوم الدین، اور اس میں جزا و سزا کے دن میں داخل ہوں گے، یعنی جو اچھے ہوں گے اچھائی کی طرف، جو برے ہیں برائی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، لائے جائیں گے ہٹائے نہیں جائیں گے، ان سے وہ معاملہ غائب نہیں ہو سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور لوگو تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں خبر بھی ہے کہ قیامت کا دن ہے کیا؟ میں اللہ پھر کہتا ہوں ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں کیا خبر کہ قیامت کا دن ہے کیا؟ جہاں انبیاء پکار اٹھے کہ آج بچ نہیں ہے، جہاں ایک بندہ اگر اپنے اندر 70 انبیاء جیسے اعمال محسوس کرے اور آج کے دن بھی وہ ڈگمگا اٹھے، وہ گھبرا اٹھے، منظر قیامت کا ایسا کہ لوگ آدم کے پاس جائیں کہ سخت میدان ہے، حساب کتاب کا معاملہ شروع کراؤ، تو آدم علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ جائیں، ابو الانسان، انسانوں کے اول، ہر خیر کا حصہ ان کے اندر بھی، اور انہی کے ذریعے سے تو انسان وجود میں آیا رب تعالیٰ کے حکم سے، وہ شخصیت بھی آج پیچھے ہٹ جائیں، تو رب تعالیٰ فرما رہے تمہیں کیا خبر ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کو کوئی چیز کا اختیار نہیں ہوگا، اپنے بس میں ہی نہیں ہوگا، یا اللہ پھر اختیار کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن خالصتاً واضح مکمل صرف ایک اللہ ہی کا اختیار ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک 30 پارہ سورۃ الانشقاق، اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وآذنت لربها وحقت، اور وہ آسمان ہے ہی اس قابل کہ وہ اللہ کا حکم مانے، وإذا الارض مدت، اور دیکھو کہ جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں رب تعالیٰ جتنی مخلوق کو چاہتے ہیں وہ پیدا فرماتے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے موجود اس زمین میں تو نہیں آ سکتے نا، کیونکہ پچھلے جاتے ہیں تو اگلے آتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام تر اس زمین پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس زمین سے مراد یہ کہ رب تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ دوسری زمین سے بدلیں گے، قرآن پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور آسمان کو ایک دوسرے آسمان سے بدلیں گے، اور نظام کل قیامت جیسا پھر ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین ہے اپنے اندر سے تمام کچھ وہ نکال دے گی اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اس چیز کے قابل ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اسے حکم کیا ہے وہ وہی کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ تو اسے جا ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان 19-20 کے تو چکر میں رہتا ہے، بھئی 1 بن گئے تو 2 بن جائیں، 4 بن گئے تو 8 بن جائیں، تو یہ تو ایک سلسلہ لا متناہی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ 1000 سال بھی اگر ہمیں مل جائے نا مہلت زندگی کی، اور ارب، بلکہ میں پوری دنیا کا مالک ہو جاؤں نا، ابھی بھی میں کہوں گا کہ پیاس باقی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک نے بتایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم اپنا مسئلہ اپنے ذہن سے نہ سوچیں، قرآن سے پوچھیں، کیونکہ یہ ایک باڈی ایسی ہے جو اس کمپنی اس رب تعالیٰ سے بنائی ہوئی ہے۔ آج کا فریج لیتے ہیں، ساتھ کتاب ملتی ہے، بھئی ہم نے بنائے، ہمیں پتہ ہے کیسے چلاؤ گے، یوں چلاؤ گے تو چلے گا، یوں چلاؤ گے تو یہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ جسم کس کا بنا ہوا ہے؟ اس اللہ کا۔ تو اس اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، اور اس میں میری جسم ہی کی تو باتیں ہیں۔ تو اب اگر میں کس انداز سے چلاؤں،
میرا مزاج، میرے سے مراد ہے ہم تمام انسانوں کا، فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور لوگوں تمہیں خبر ہو تمہارے مزاجوں میں ہم نے بخل پیدا کر دیا ہے۔ مسئلہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے کہ ایک کار ہو تو دو ہو جائے، دو والوں سے پوچھو وہ چار چاہتا ہے اور چار والا 8 چاہتا ہے، تو اے اللہ مسئلہ کہاں اندر؟ قرآن نے 10-11 قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا قسم تحقیق وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے اپنے اندر کو بنایا، اور وہ بندہ تباہ و برباد ہوا جس نے اپنے اندر کو خراب کیا۔ تو اندر خرابی ہے، اندر دنیا ہے، اندر اچھائی ہے، اندر بنا اندر بگڑا۔ پھر اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے اشخاص سے تو ہم نے بڑا ایک آسان طریقے سے حساب لینا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور دکھا کے اس کی خوشی ختم ہی نہیں ہوگی۔ آج کی زندگی کی تو کامیابی ایسی ہوگی نا کہ آج فلاں ابن فلاں، آج فلاں کا بیٹا کامیاب، اے اللہ کیسا کامیاب؟ ایسا کامیاب کہ اس کے بعد کوئی بھی ناکامی نہیں، یا پھر آج ایسا ناکام تک کہ اسے پھر پتہ چل جائے کہ ہوگا کیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے الٹے ہاتھ سے، اس کی پیٹھ پیچھے سے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت پکارے گا، وہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں، اتنی شدت کہ وہ موت پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ انہو، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تھا کان فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مسرور تھا اور خوش تھا، اور انہی کے اندر اس انداز سے وہ بہکا کہ حق کو چھوڑ بیٹھا۔ پھر آگے انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا ہی نہیں، اور آج پھر اس نے یہ دیکھ لیا۔ بھلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اسے یقینی طور پر دیکھا جا رہا تھا، اللہ رب العزت دنیا میں اسے دیکھ رہے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بہت ساری قسمیں ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں چیز کی قسم کھا کے، پھر اس کے بعد تھوڑا آگے قیامت کے ٹاپک سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ تو ایک تیسری صورت ہے، بلکہ چوتھی، سورۃ الزلزال، زلزلے کے حوالے سے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑی جائے گی، زمین بہترین طریقے سے اس انداز سے ہلائی جائے گی جیسے ہم ایک بہت بڑے تھال کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی چیز رکھ لیں اور اسے زور سے ایسے ہچکولے دیں، ہلائیں تو وہ اوپر اس کی چیز بنے گی نہیں، گرے گی اور نیچے آئے گی۔ اسی طرح اس انداز سے زور سے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی جس قسم کے بھی ہے، مثلا کہ انسان جسم اس کا مرنے کے بعد زمین کے اندر آتا ہے تو رب تعالیٰ جتنے بھی مر چکے وہ باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین تو اچھی بھلی تھی جس پہ چلا کرتے تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام تر خبروں کو زمین بیان کر دے گی اللہ کے حکم سے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہی اس کو حکم کیا ہوگا، اور لوگ وہاں پہ اس دن علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اچھے علیحدہ ہو جائیں گے، برے علیحدہ ہو جائیں گے، لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمالوں کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس دن جس شخص نے ذرا برابر تھوڑی سی بھی، ذرا جسے اسے کہتے ہیں کہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے، ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسے دیکھ لے گا۔ نہ صرف نیکی کو دیکھے گا بلکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، 2 نمبری چال بازی مکاری سے کام لیا ہوگا، وہ اپنے اس اعمال کو دیکھ لے گا۔ جو بھی معاملہ ہے بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اب قیامت کے حوالے سے ہم جو بات کرنے لگے ہیں، ہمارے قرآن پاک، کیونکہ اور بھی کافی احادیث ہیں، میں نے مختصر ترتیب چلانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بہت سی اور بھی آیات ہیں، علیحدہ علیحدہ واقعات میں علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن کیونکہ میں نے ان 3 آیات مبارک کو کیوں لیا ہے، اس کا جواب میں آپ کو حدیث کی نظر میں دوں گا۔ قیامت کو جس شخص نے پڑھنا ہو نا، آس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی 3 صورتیں ہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ قیامت کا منظر دیکھے نا، اس آیات کو پڑھ لیا کرے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ قیامت دراصل 3 قسم کی ہے اور حدیث ان کا ہمیں اشارہ دیتی ہے، ایک بالکل چھوٹی قیامت، ایک اس سے بڑی قیامت، اور ایک تیسری جو اصل قیامت ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ مکمل زمین کا ختم ہو جانا اور پھر کل قیامت کے دن اٹھنا۔ چھوٹی قیامت کا مطلب ہے انسان جب مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع، اور یہ حدیث ہمیں اشارہ دیتی ہے، بلکہ محدثین نے تو اس حوالے سے باب باندھے ہیں، وَإِنَّ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ،
کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ مر گیا بس اس کی قیامت شروع. یہ چھوٹی چھوٹی قیامت ہے. اور اس سے ایک بڑی قیامت ہے جو مکمل ایک نسل ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، زمین میں رہتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، کھاتی پیتی ہے، بچپن سے وہ جوانی، جوانی سے وہ بڑھاپا اور ختم ہو گئی پوری نسل. یہ درمیانی قیامت ہے کہ ایک نسل آ کر ختم ہو کر دوبارہ نئی نسل کا پیدا ہونا. اور ایک تیسری قیامت ہے جو مکمل بڑی قیامت ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے قرآن پاک کے مختلف صورتوں سے ہم نے جانا ہے اس بات کو. تو سب سے پہلے جو چھوٹی قیامت یا اس جیسوں سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وساعت کہاتین، میں اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت ہم اکٹھے بھیجے گئے ہیں. یا اصلا وہ کیسے؟ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، یہ شہادت کی اور بیچ کی انگلی کا. تو اس سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ مزید تشریح کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ جو بیچ کی انگلی ہے یہ تھوڑی سی شہادت سے بڑی ہوئی ہے، اتنی نہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اور قیامت کا وقت اسی انداز سے ہے، یعنی میں پہلے بھیج دیا گیا ہوں اور کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ قیامت آ جانی ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے اس حوالے سے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا، او صحابہ تم مجھ سے قیامت کا پوچھتے تھے کہ قیامت کا کیا معاملہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اس کا جواب تو واضح یہی ہے. اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے قسم کہا کہ ایک بات ارشاد فرمائی اور وہ ہے درمیانی قیامت کی طرف اشارہ. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ ابھی 100 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا، جو اب اس وقت روئے زمین پہ زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد ختم ہو چکے ہوں گے. اس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ حضرت انس جیسی شخصیت ہے، یہ تو 100 سال سے کراس ہو گئی تھی. بہت سارے جواباتوں میں ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں فرمایا، عام طور پہ ہونے والے معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زیادہ تر ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب 100 سال گزر چکے ہوتے ہیں نا تو ایک نسل آ کر مکمل وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور بعض نے اس کو بات بنانے کی بھی کوشش کی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے کا مطلب ہے اس جو 100 سال کا اشارہ فرمایا ہے یہ 100 سال اس لمحے میں شروع ہوں گے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا نبوت کے اعلان سے. تیسری نمبر حدیث اس حوالے سے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ حضرت ابو سعید کون ہے؟ ہم نے کل جن کے حوالے سے پڑھا تھا، ابن سیاد کے ساتھ علیحدہ سفر جب کیا تھا اس نے، تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کرے گا کیا. تو ابتدا میں کوئی اچھی باتیں کی، مجھے تسلی ہو گئی. یہ وہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جو لوگ بھی حیات ہیں 100 سال کے اندر یا 100 سال جیسے ہی مکمل ہوں گے یہ فوت ہو چکے ہوں گے. اس حدیث کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں. چوتھے نمبر کی حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے کہ ایک دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وہ قافلے میں سے سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ بچہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم تمام بوڑھوں پہ قیامت آ چکی ہوگی. اس سے اشارہ کون سی قیامت کی طرف ہے؟ چونکہ میں احادیث مبارک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا ایک دم مائنڈ سیٹ کر چکا ہوں کہ قیامت اصل میں 3 قسم کی ہے، جس میں 100 سال کے بعد موجود افراد کے مر جانے کی طرف اشارہ ہے، یہ درمیانی قسم کی قیامت ہے. اور جو بندہ خود مر جاتا ہے اس سے اشارہ اس چھوٹی قیامت کی طرف ہے. تو یہاں پہ وہی چھوٹا اشارہ کیا گیا ہے. حضرت عائشہ بھی اس حوالے سے ہی کہتی ہیں کہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام سے قافلے نے آ کر پوچھا ہے یہ سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے میں سب سے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا، اور موجود بوڑھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم پہ قیامت آ چکی ہوگی. کون سی قیامت؟ پہلی کہ جو بندہ مر چکا ہوگا ماشاءاللہ تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا. 5ویں نمبر حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ میں اپنے رب سے ایک بات کی امید کرتا ہوں کہ ہم امت محمدیہ اتنی عاجز بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ دنیا میں ہمیں آدھا دن رہنے کی مہلت نہ دے. اور آدھا دن رہنے کی مہلت نہ دے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سعد رضی اللہ عنہ سے خود پوچھا گیا کہ نصف دن جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا دن بھی ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا 500 سال. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کم از کم زیادہ نہیں تو 500 سال تک کی تو یہ بات تو ہے کہ اس عرصے میں قیامت نہیں آئے گی. یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے آفات نہیں آئیں گے.
یا اس کا فقہاء نے تیسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس انداز سے عذاب نہیں آئیں گے کہ مستقل مکمل امت اس عذاب میں آ کے فنا ہو جائے. جس طرح پچھلی امتیں تھیں انبیاء کی وہ تکذیب کرتی تھیں، بدتمیزی بد تہذیبی سے کام لیتی تھی، موجود معجزے کا انکار کرتی تھی، تو رب تعالیٰ یک بارگی ایک عذاب میں ان کو مکمل فنا کر کے رکھ دیتا تھا. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. چھٹی نمبر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شعب الایمان کے حوالے سے کہ دنیا کی اب مثال کہ اس کا ٹائم قیامت سے کتنا رہتا ہے، اب ذرا اس مثال کی طرف انسان توجہ کرے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ وسلم نے جس انداز سے قیامت کو قریب قریب ارشاد فرمایا، کہا جو تمہارا ایک کپڑا ہو، کپڑا کو ہم نے درمیان سے کھینچا ہو اور پورا کا پورا پھٹ گیا ہو، پھر ایک آخری کا آخری وہ ٹکڑا تھوڑا سا رہ گیا ہو جو ناخن کے برابر ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا دھاگے سے اٹکا ہوا ہے، اور وہ بھی ان قریب کے ٹوٹ جائے. بس اس کا ٹوٹنا اور اس امت کا قیامت کا آنا قریب قریب ایک جیسا سمجھو. اتنا اشارہ ہے. ابھی ہم دیکھیں ہم مجمع میں کتنے افراد بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بندہ 50 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، اپنے آپ سے پوچھے کتنا جلدی گزرا ہے. اور جب مر کے کل قیامت دن سامنے آئیں گے نا اللہ تعالیٰ کے، تو قرآن پاک 30 پارہ وہاں پہ سورت کا آخری رکوع آخری آیت ہے یا اس سے پہلے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا. اے اللہ ہم نے تو مکمل دنیا میں زندگی گزاری نہیں ہے، ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے یا تو ہم نے دن کا پہلا حصہ تھوڑا سا گزارا ہے یا تو تھوڑا سا دوسرا حصہ گزارا ہے. دن کا کون کہہ رہا ہوگا؟ 70 سال کا بندہ جو مکمل ایک ایک لمحہ کر کے اس نے زندگی میں گزارا ہوگا. تو اس انداز تک کی قیامت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ معاملے کو بڑا دور دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں اور آن پہنچے گی. احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ پیچھے ہم نے اللہ کے لیے کچھ سہ کے روزے رکھے ہیں یا پھر ہم نے اپنے نفس کی بات مان کے خود کو گناہوں کی ترتیب میں ڈالا ہے، جو بھی ہے. ایک خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت شریر لوگوں پہ آئے گی. 2 نمبر چالاک مکار عیاش لوگوں پہ آئے گی، مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. اس کی پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تک لوگ کوئی ایک بندہ بھی دنیا میں کوئی ایک بندہ وہ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا نا، قیامت ہرگز نہیں آ سکتی. یہ اس کندھے نے قیامت کو روکا ہوا ہوگا. دوسری روایت ہے، یہ بھی مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمام اللہ والے مسلمان ختم نہ ہو جائیں. یا اصلہ پھر کس پہ آئے گی؟ الا علی شرار الناس، الا علی شرار الخلق. جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر آئے گی، جن کی میں نے کل بھی نشاندہی کی ہے. ایسے لوگ ہوں گے جو محفلوں میں ننگے گھومیں گے اور چار میں کھڑے ہو کے زنا کریں گے اور دوسرا دیکھ کے برا نہیں کہے گا، اور کرنے والا تو پہلے ہی ہمت میں ہے. اس انداز تک پہ بات ہوگی. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے دن کا ہونا رات کا ہونا، دن آ جاتا ہے پھر ختم رات آ جاتی ہے، یہ تمام در ترتیب چلتی رہے گی یہاں تک کہ لوگ دوبارہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. تو اس پر پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے معاملہ ارشاد فرمایا ہے تو جو قرآن پاک آپ پر اترا ہے اس میں تو ایک مزیدار آیت ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ میں نے قرآن بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ ہر گھر کے اندر اسے بھیجوں گا، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈنکا بجواؤں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بات بھی سچ ہے، لیکن یہ ہوگا ضرور پر ایک وقت تک ہوگا، اور ایک وقت میں ہوگا خاص اور ایک وقت تک رہے گا. پھر اس کے بعد سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر ایک خوشبو مزیدار قسم کی ہوا چلے گی اور تمام تر جو اللہ والے ہیں وہ تو فوت ہو جائیں گے. پھر 2 نمبروں پہ آ کے کفر ہو جائے، قیامت ہو جائے گی. قیامت میں بہت سارے معاملات ہیں، سور کا پھونکنا بھی ہے، پل صراط پر چلنا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، نامہ اعمال کا ملنا بھی ہے. ان میں بہت سارے معاملات میں جو پہلی ترتیب ہے وہ ہے سور کا پھونکا جانا. سور کسے کہتے ہیں؟ سور کی تعریف خود حدیث پاک نے ارشاد فرمائی ہے. ترمذی شریف، ابو داود اور دارمی، یہ حدیث پاک کی 3 کتب ہیں. اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سور ایک سینگ ہے جس کو پھونکا جائے گا. گویا ایک آج کے زمانے میں ہم ایک بانسری جیسا معاملہ کہ اس کو ہم ہاتھ میں لیں اور ایک پتلا سا اس کے اندر سوراخ، اس جیسا ایک انسان مائنڈ بنا لے کہ اس جیسا ملتا جلتا ہوگا. اور ہم میں مشہور ہے نا کہ سور ایک بار پھونکا جائے گا، ایک نہیں 2 بار پھونکا جائے گا. قرآن پاک نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے سور کا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور ہوگا، اور حدیث نے بتایا ایک نہیں 2 بار ہوگا.
ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ بہت سخت دن ہوگا، یہ بہت سخت دن ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یوم ترجف الراجیہ راجفہ تتبعها الرادفہ، کہ جس دن ہلا دینے والی زمین اور اس سے ملتی جلتی تمام تر چیزیں اس کو ہلا دے گی اور معاملہ بڑا سختی کی طرف آ جائے گا۔ اس سے اشارہ بھی ملتا ہے، سور پہلے پھونکا جائے گا، جو زندہ ہیں یہ مر جائیں، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جو مردہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک جگہ یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جب ایک ہی سور ہے تو اس کے دو مطلب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ توجہ کرو نا، کیونکہ جس بندے کی جس جگہ جس چیز کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نا، وہاں پہ بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے اسکول پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ پہلے 4 جب پیریڈ کلاسز ہوتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کہا گھنٹی بجتی تھی۔ میں نے کہا جب آپ کا دوبارہ بریک ختم ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہا پھر بھی گھنٹی بجتی تھی۔ تو پہلی وہی گھنٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلاسوں سے باہر نکلو، دوبارہ بھی وہی گھنٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اندر چلے جاؤ۔ آج ہم اپنے روزوں میں بھی تو یہی دیکھیں نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سحری میں بھی گولا بجتا ہے اور افطاری میں بھی گولا بجتا ہے۔ سحری کا مطلب ہے کہ کھانا چھوڑ دو، افطاری کے گولے وہی گولا ہے، وہی بجانے والا ہے، وہی جگہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھانا شروع کر دو۔ اور رمضان جب شروع ہوتا ہے اس وقت بھی بجایا جاتا ہے کہ لوگوں سنو، یہی ہی تو اشارے ہیں کہ رمضان شروع، اور آخر میں بھی بچایا جاتا ہے۔ وہی گولے ہیں جو اشارہ دے رہے ہیں کہ اب رمضان مکمل ہو چکا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہوگی۔ مناسبت کسی چیز سے ہو جائے نا تو رب تعالیٰ شرح صدر فرما دیتے ہیں۔ آگے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رزین نے اس کو نقل کیا ہے اور امام مشکار رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف دائیں طرف اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دائیں جانب ان کے کھڑے ہوں گے۔ یہ سور پھونکنے کا وقت کا ایک انداز بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے چوتھی حدیث ابو رزین نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ یا اصلا مردوں کو گلنے سڑنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت قسم کی ایک مثال سے بات سمجھائی کہ وہ لوگوں تم دیکھتے ہو تمہاری زمین ہے جو 61 سال ہو چکا ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے اور نہ زمین کچھ اگاتی ہے۔ ایک زمین کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ اگنے کو ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے نا کہ جب ہریالی ہوتی ہے، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا یہاں پہ کچھ ہریالی ہو، اور جب ہریالی ہو جائے یاد ہی نہیں آتا کہ ایک ایسی بربادی کا زمانہ بھی تھا۔ تو یہاں پہ ایسے ہی سمجھ لو کہ آج ایسے لگتا ہے کہ انسان مریں گے ہی نہیں، اور جب مر کے اٹھیں گے نا پھر انسان وہی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تو دنیا کے اندر زندگی گزاری ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ 5ویں نمبر اس حوالے سے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلم و بخاری کی روایت ہے کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، یعنی جو پہلا پھونکا جائے گا اور بندے مر جائیں گے، اور دوبارہ پھونکا جائے گا جو بندے اٹھائے جائیں گے، ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اور بلکہ 40 سال ایک علماء کی تشریح کے حوالے سے ہے، وگرنہ جو ابو ہریرہ اس حدیث کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں 40 رکا رہے گا۔ اے ابو ہریرہ یہ 40 رکا رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ کیا 40 دن رکا رہے گا، کیا 40 مہینے رکا رہے گا، یا 40 سال؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا، یا انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے انسان کو سمجھایا، جس طرح بادلوں سے پانی آتا ہے اور کھیتی پہ لگتا ہے اور بیج وہ زندہ ہوتا ہے اور اس سے ہریالی ہوتی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ بارش فرمائیں گے اور دوبارہ انسان زندہ ہوں گے۔ اس انداز سے انہوں نے مثال دی اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عجب الظن، ایک ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈی کے قریب، جو میں نے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ابھی اشارہ دیا کہ وہ مکمل انسان کی گل جل سڑنے کے بعد وہ جگہ رہ جاتی ہے، اور دوبارہ اللہ رب العزت اسے ہی کو بڑا کریں گے، حتیٰ کہ ویسا کریں گے جیسا کہ پہلے تھا، جو شکل جو انداز جو ترتیب ویسا کا ویسا۔ بلکہ ایک اشارہ تو غزوہ احد کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا کہ یہ جو غزوہ احد کے جو مسلمان شہداء ہیں یہ ایسے ہی اٹھیں گے اور اپنے اس کپڑوں سے اٹھیں گے، اور جن کا جس جگہ جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا وہ اسی عالم میں اٹھیں گے، اور پھر کیا خوبصورت منظر ہوگا، شہداء کے خون والا معاملہ ہوگا۔ تو رب تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء صحابہ، ایک تو صحابہ، پھر اوپر سے وہ شہید اور بہتا ہوا خون بھی مکمل نشانیوں سمیت آئیں گے، اور اللہ رب العزت پوچھے گا نا پھر کہ یہ کس کے لیے؟ کیا جواب دیں گے وہ؟
ہم بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی انداز ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیاروں میں لکھ دے. آگے 6 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام سے بیٹھا رہوں, کس طریقے سے میں پرسکون ہو جاؤں, حالانکہ سور پھونکنے والے نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے, کان کو رب تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں لگا رکھا ہے, اور گردن کو حکم ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر رکھا ہے, ابھی حکم ہوا نہیں کہ وہ بجا نہیں, اور تم کہتے ہو کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھٹکارے کا کیا طریقہ ہوگا, ہم کیسے بچیں گے؟ سلام ان صحابہ کو, مسئلوں میں کیا خوبصورت انہوں نے سوال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب سے لو لگا کے رکھنا, اندھیرے میں دیا جلا کے رکھنا, تنہائیوں میں محفل بن کے رہنا اللہ والوں کے لحاظ سے. اور آگے ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. یہ وہ آیت ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا, میں نے یہ پڑھا, اللہ رب العزت نے مسئلے حل کیے. یہ وہ آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی تھی. میرے کتنے علماء حضرات دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو آزما کر دیکھا ہے, بطور وظیفہ اسے اپنا حصہ بنا لو, مسئلے اور پریشانی میں اسے پڑھ لیا کرو, اور واضح طور پہ اللہ رب العزت کی مددیں آتی ہیں. یا مسئلہ وہیں پہ رکا ہوگا نا, دلی طور پہ تسلی ہو جائے گی. 7ویں نمبر اس حوالے سے حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ انا الملک, میں اللہ ہی بادشاہ ہوں. این الجبارون, کہاں ہے وہ جبار؟ این المتکبرون, کہاں ہے وہ متکبر؟ کوئی بھی نہیں ہے, ایک اللہ رب العزت ہے. پھر اس کے بعد الٹے دائیں ہاتھ میں زمین کو لے لیں گے لپیٹ کر. پھر اس کے بعد وہی بات ارشاد فرمائیں گے کہ کون ہے وہ جو حکمرانی کیا کرتے تھے, کون ہے جو جبر کیا کرتے تھے, کون ہے جو متکبر تھے. تمام تر کی آج بادشاہی ختم ہے, آج واضح طور پہ رب تعالیٰ کی ہی للہیت ہے. آخری روایت ہے 8 نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے, اور اس کی تشریح تو واضح طور پہ ہم نے 3-4 آیتوں سے ہم نے یہ جانی ہے کہ اس دن لپیٹ لیا جائے گا. لپیٹنے کا مطلب اور شان کیسی ہے, الگ الگ اس کی تفسیریں کی گئی ہیں. کم از کم اتنا ہے کہ رب تعالیٰ جو اس حالت میں آج شان کے اندر ہے ایسے نہیں رہے گا. حشر کا بیان. حشر کسے کہتے ہیں؟ حشر ایک میدان کو کہتے ہیں جہاں پر انسانوں نے جمع ہونا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک. ارشاد فرمایا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ جو زمین ہوگی نا کل قیامت کے دن کی, ایسی سرخی مائل سفید زمین پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اس پر کسی مکان کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا. یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک کجی پن ہے, تھوڑا اوپر نیچے کا معاملہ ہے, یہ بالکل سیدھی چٹیل میدان جیسا ہوگا. اور دوسری روایت بھی یہی ہے, متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں 3 قسم کے بندے ہوں گے. نمبر 1 جو جنت کے خواہش مند ہوں گے, چاہت کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے. دوسرا جو دوزخ سے ڈرنے والے ہوں گے کہ اللہ آج دوزخ سے بچا دینا. تیسرے جن کے ساتھ آگ ہی آگ ہوگی, وہ جہاں پہ رکیں تو آگ, وہ جہاں پہ اٹھیں تو آگ, جہاں پہ لیٹیں تو آگ, آگ ہی آگ نے ان کو لپیٹے میں لے رکھا ہوگا. اب کسی نے جنت کے جانے اور کسی نے جہنم سے بچنے کی روایت کیوں چاہت کر رکھی ہوگی؟ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ تسلی اور کچھ اللہ رب العزت کے فضل سے کیے ہوئے اعمال ہوں گے نا, تو وہ شاید کہ امید کرے گا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور جنت. اور کسی نے چونکہ اس نے گناہ بہت کیے تھے, اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہوگا, تو یہ چاہت کرے گا آج بچ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. جس طرح آج دنیا میں نا کوئی نالائق ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار پاس ہی مجھے وہ والی گال ہے, اور جو لائق ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے میرے 99 بھی 100 میں نہ آئیں, 100 کے 100 آئیں. ہر ایک بندہ جی میں منہ میں تھپ ہوندی ہے تو یہاں پہ وہی معاملہ ہوگا. اسی طرح تیسری نمبر حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, تم قیامت میں اس حال میں جمع ہوگے, ننگے پاؤں ہوگے, ننگے جسم ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی فرمائی, کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین, کہ دیکھو جس طرح تم پہلے تھے ویسے ہی ہم نے تمہیں پیدا کرنا ہے,
اب پہلے کیا تھے؟ بغیر کپڑوں کے. تو اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ ایسے وہ فرمائیں گے. سب سے پہلے میدان قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور اس کی الگ الگ وجوہات آتی ہیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے تکلیفیں سہی تو اس وجہ سے ممکن ہے. اور ایک دوسری اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کو پہنایا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. تو ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کا ذکر ملتا ہے. تو اس سے اشارہ ملا کہ سب سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، وگرنہ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. تو اس پر کہا جائے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ میرے چند ایک بندے تھے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے جو نیک تھے، تو اس پر کہا جائے گا کہ چند ایک بندے گنہگار تھے، 2 نمبر تھے قیامت کے میدان میں. تو اللہ رب العزت ارشاد، نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی نیک بندے کے حوالے سے بات کروں گا نا کہ یا اللہ وہ تو میرے نیک بندے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس پر فرشتے کہیں گے کہ چند ایک بندے نیک نہیں تھے، وہ 2 نمبر تھے، پھر گئے تھے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی بات کروں گا جو عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ رب العزت سے بات کی تھی. وہ فرمائیں گے وَكُنْتُ شَهِيدًا، اے اللہ میں اس بات کا تو گواہ ہوں کہ جب تک میں ان میں تھا نا میں صحیح معنوں میں رہا تھا اور ان کو میں نے صحیح طریقے سے رکھا تھا. پھر جب میں بعد میں آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اے اللہ اب تو میں ان میں نہیں تھا، اب وہ آپ جانیں. چوتھی نمبر اس روایت کے حوالے سے ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ننگا کھڑا کیا جائے گا. تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سوال، یا رسول اللہ جب مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی بغیر کپڑوں کے تو پھر کیا یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ شدت اتنی ہوگی، خوف اور روب رب تعالیٰ کا اتنا ہوگا جس کے بارے میں وہ فرمایا جاتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا کہ یا اللہ حساب شروع کرو، تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج رب تعالیٰ ایسی شدت کا غصہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا ہوگا. وہ غصے کی انتہا ہوگی. تو اس میں ایک بندہ دوسرے کو کیسے دیکھ سکے گا؟ بالکل بھی ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی. آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، کہ ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر منہ کے بل چل کے حشر میں آئیں گے. تو یا رسول اللہ یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اس پر کئی بار بھی اشارہ کر چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے اس دنیا میں ان کو پیروں پر چلنے کی قدرت دی ہے وہی اللہ کل قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلنے کی قدرت دے گا اور یہ چلیں گے اور ذلیل و خوار ہو کے چلیں گے. چھٹی نمبر حدیث ہے، حضرت مقداد ہے روایت کرنے والے، مسلم شریف کی روایت، کہ سورہ مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا جتنا کہ تم عام حساب میں 1 میل اپنا قریب دیکھتے ہو. تو بقدر اعمال اس کا پسینہ ہوگا. کسی کو تو اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا کہ اپنے ہی پسینے کے اندر وہ غرق ہو رہا ہوگا، اتنا زیادہ. اب اس پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اتنا زیادہ پسینہ ہوگا تو اور اتنا زیادہ قریب سورج ہوگا، آج اتنا دور ہو کر بھی اس کا سردیوں میں بھی گھنٹہ ہم بیٹھے تو نہیں بیٹھ سکتے، جسم جواب دے جاتا ہے مستقل بیٹھے تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ تو اس دن کا معاملہ جو ہے نا انسانی جسم آج کے انسانی جسم سے ہٹ کے ہوگا. آج ہمیں زیادہ تکلیف ہو، شدت بڑھے تو نہ برداشت کرتے ہوئے انسان بے ہوش، اور اس سے بڑے تو مر بھی جاتا ہے. کل قیامت دن جہنم کی آگ وہ سہے گا پر موت نہیں ہے. کل کے جسم کی حالت اور ہوگی، تو اس وجہ سے کل کے سورج کی روشنی کا معاملہ بھی اور ہوگا. اس حوالے سے 7ویں نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، کہ قیامت کے دن ایک موٹا بندہ صحت مند بہترین قسم کا، لیکن رب تعالیٰ اس کی طرف توجہ تک نہیں فرمائیں گے. اللہ کے ہاں وہ کوئی وزنی نہیں ہوگا، جسمانی طور پہ بڑے وزن والا ہے لیکن اعمال کے طور پہ وہ بالکل گٹلی سے بھی کم ہے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا کوئی حیثیت نہیں ہوگی کل قیامت دن اللہ کے ہاں. 8ویں نمبر حدیث اس حوالے سے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک جرم کی سزا کے طور پہ بات کی گئی ہے. متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کریں گے. اب وہ رب تعالیٰ کی پنڈلی کیا ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے. اس سے ہم یہ ترجمہ کر لیں کہ رب تعالیٰ کی شایان نشان یا رب تعالیٰ کی جو بھی ذات مبارک جیسے بھی، تو لوگ ان کو دیکھیں گے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اس کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سارے سجدہ کریں گے. دنیا میں جو ریاکار لوگ ہیں نا یہ بھی جھکنے لگیں گے اور مسلمان نیکوکاروں کے ساتھ ہو کر سجدہ کرنے لگیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے.
ان کی کمر کو تختے کی طرح یوں سخت کر دیا جائے گا، یہ جھک تک رکوع تک نہیں کر سکیں گے، سجدہ تو دور کی بات ہے۔ کیوں کہ کل دنیا میں تم نے جھکے تھے، تم نے رکوع کیے تھے، لیکن غیر کو دکھانے کے لیے۔ آج غیر کی بات نہیں چلے گی۔ اخلاص نیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت دن اعلان ہوگا، جس نے جس کے لیے اعمال کیا جائے اس سے لے لو۔ اگر کسی نے کیے ہوں گے انسان کو دکھانے کے لیے، کسی نے کیے ہوں گے دوست کو دکھانے کے لیے، کسی نے کیے ہوں گے محلے دار کو دکھانے کے لیے، بھئی اس سے لے لو۔ ارے آج تو ماں مریم عیسیٰ کا سلام سوال نہیں کرتی، تو ایک عام ماں اپنے بچے کو کیسے دے گی؟ دوست کو کیسے دے گا؟ وہاں کی دوستی کا معاملہ ہٹ کر ہوگا، دنیاوی کھاتا اور ہے۔ 9ویں نمبر حدیث ہے اس حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنے تمام تر چیزوں کو باہر نکالے گی اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ساری کی ساری خبروں کی ترتیب ہوگی، تو ہر مرد عورت اپنے کیے کو جان لے گا۔ اور آپ جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، یا اصلہ کیا ہے؟ فرمایا زمین کی خبریں یہی ہیں کہ وہ بطور آج دنیا میں ایک کیمرہ ہے، یہ زمین میرے اب آپ کے لیے کیمرہ ہے، ہر ایک چیز کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔ آج کیمرہ ہے اور کل قیامت دن یہی ویڈیو ریکارڈر بن جائے گا، یہی ایک اسکرین بن جائے گی، دیکھو کیا کر رہے ہو، دیکھو تمہاری زمین تمہارے بارے میں کیا، کیونکہ ہم چلتے ہی ہیں نا، جہاں پہ بھی جائیں تو اس انداز سے ہی ترتیب۔ 10ویں نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے اور میں اس حدیث کو کوٹ بھی کر چکا ہوں، ہر مرنے والا پشیمان ہوگا۔ یا اصلہ یہ تو بنتا ہے کہ گنہگار پشیمان ہو، یہ کیسے کہ نیکوکار بھی پشیمان ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو گنہگار ہوں گے وہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پشیمان ہوں گے، اے کاش کے کیے ہی کیوں تھے، اے کاش کے ہمارے پاس اچھا موقع ہوتا۔ اور جو نیک تھے وہ چاہت کریں گے ہائے ہم نے جتنا کیا تھا نا اس سے بڑھ جاتے، ہمیں اور بھی فائدہ ہو جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 11ویں نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی، کہ میدان حشر میں 3 قسم کے لوگ آئیں گے۔ آنے کا انداز 3 قسم کا ہے، ایک تو وہ ہے کہ چاہت کے لحاظ سے 3 قسم کے لوگ تھے، یہ آنے کے لحاظ سے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 جو پیدل چل کے آئیں گے، نمبر 2 جو سواری پہ چل کے آئیں گے، نمبر 3 وہی انداز جو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، جو جہنمی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور وہ کون پیدل چلیں گے؟ اپنے اپنے اعمال کے بقدر۔ آج ہمارا گھر اتنا بڑا جتنا کہ ہمارے پاس مال، آج ہمارے پاس گاڑی دولت اتنی جتنا کہ ہمارے پاس مال، تو کل قیامت کے دن اتنی آسانی جتنا قدر ہمارے پاس اعمال۔ آج مال سے ہے، کل اعمال سے ہے۔ جس طرح ملک بدلتے ہیں، کرنسی بدل جاتی ہے، تو اسی طرح عالم بدل جائے تو حیثیت بدل جاتی ہے۔ 12ویں نمبر حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر جس بندے نے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا میں نے قرآن پاک سے کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، سنیے۔ ارشاد فرمایا گیا جو بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی قیامت آئی نہیں ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسی ہے، تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ یا اصلہ وہ کون سی؟ اذا الشمس کورت سورۃ التکویر، اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار، اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس حوالے سے بتایا گیا، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کیسے انسان لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ اس میدان میں آ گیا ہے کہ ابھی سورج کو کیا ہو گیا، زمین پھٹ پڑی ہے، آسمان چل پڑا ہے، پہاڑ اڑ پڑے ہیں۔ حساب و میزان، حساب و کتاب کیسا ہوگا، میزان کا کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، کہ نامہ اعمال جب کھلے گا نا، لوگوں کے پسینے کی انتہا ہوگی، اور اس قدر کہ کوئی ڈوب رہا ہوگا، کسی کے پیروں تک، کسی کا ناف تک، اور کسی کا کیا اور کسی کا کیا۔ دوسری حدیث متفق علیہ حضرت عائشہ، قیامت میں جس سے حساب لیا جائے گا وہ گویا سمجھو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہترین قسم کی عالم دین ہے، عالمہ ہے اس وقت کی۔ تو اب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث فرمائی تو حضرت عائشہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہو گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ حالانکہ آپ پر اتری ہوئی قرآن پاک کی جو آیت ہے، پہلے بھی حضرت عائشہ نے ایک آیت کوٹ کی تھی نا، تو یہاں پہ دوبارہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب تمہارا رب ایک خوبصورت طریقے سے آسانی سے حساب لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب لیا جائے گا جو آسان ہوگا۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے خوبصورت ترتیب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جو اے عائشہ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جو اب رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اصلہ وہ کیسے؟ فرمایا حساب 2 قسم کے ہیں۔ ایک حساب یہ ہے کہ اترادی طور پہ تھوڑا بہت ہو، کچھ پوچھ گچھ ہو تو وہ تو بچ گیا، اسے کہتے ہیں حساب یسیر۔ اور جس کی پوچھ گچھ شروع اور انتہا کی ڈیٹیل میں بندہ چل پڑا نا، اس کی بچ نہیں ہے، اس کی خیر نہیں ہے۔
تیسری نمبر حدیث ہے شعب الایمان کے حوالے سے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں قیامت میں لوگوں کو فراخ میدان میں جمع کیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے جسم کو راتوں کو نرم گرم مزیدار آرام دہ بستروں والی نیندوں سے جدا رکھ کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ پھر کھربوں لوگوں میں ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور ان کو کہا جائے گا تم تو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، حساب کتاب ان کے علاوہ کا واقعوں کا ہوگا۔ اب قیامت کے دن کی مقدار کے حوالے سے بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہقی کی روایت کے مطابق قرآن پاک نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے 50,000 سال کے برابر دن میں فیصلہ ہوگا، کیسا کھڑا ہونا، کیسا وہاں پہ معاملہ، اللہ سب کو بچائے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ یا رسول اللہ مومن لوگوں کا کیا ہوگا؟ 50,000 سال۔ یہاں پہ جو پولیس حضرات ہیں، یہ ایک دو بھائی سے سلام دعا ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ جو یہاں پہ ٹھہرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہا ہماری 4 گھنٹے کی مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے اور نہ پوچھو کہ 1 گھنٹے کے بعد ٹانگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ 50,000 دن اور رات، اس کا کیا معاملہ؟ یہ پھر مبارک بات آگے سنیے، نبی علیہ السلام کی تسلی، کہا قیامت کا میدان تو سخت ہوگا، ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ جس طرح آج ہم دنیا میں گرمی اور سردی تو دیکھتے ہیں، پر جو اے سی میں بیٹھا ہے این گرمی میں بھی وہ مزے میں بیٹھا ہوتا ہے، ہوتی گرمی ہے لیکن اس کے لیے نہیں۔ تو قیامت کا میدان سخت ہے پر اس نیکوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یا اصلہ جو نمازی اور نیک ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو حاجیاں اور تمام تر خوبصورت معاملات کو آپ کے حکم کو لے کر چلنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے کہ وہ انہوں نے 2 رکعت فرض یا 4 رکعت نماز فرض مزہ سے پڑھی۔ تو جہاں پہ اتنی سختی آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیل والے کے لیے 1 لمحہ پورے دن برابر، اور گنہگار جس کو گناہوں میں لذت آتی ہے تو اس کا پورا دن بھی 1 لمحے برابر، اچھا گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور نیکوکار کی تہجد بھی تو ایسے ہے، دن کا دن گزر جاتا ہے، اچھا اوہ پتہ ہی نہیں چلا، 2 پارے تو میں نے ایسے ہی تلاوت کر لیے ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ آگے آسان اور سخت حساب سے مزید بات، 5ویں نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں احمد کی روایت کے مطابق، مسند احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی حساب کے حوالے سے دعا فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب لینا آسان لینا۔ انبیاء یہاں پہ پکار اٹھتے ہیں اے اللہ حساب آسان لینا، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے سی۔ یہ جملہ دیکھو کتنی بڑی جرت ہے، اللہ خیر کرے سی۔ جس اللہ نے خیر کرنی تھی نا اس نے قرآن دے دیا ہے، سنو پرکھو سمجھو کرو عمل، یہی تو خیر ہے۔ کسی کو نماز کو کہو اللہ توفیق دے سی تھا، او سب خدا تے الزام، او بھائی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ طاقت کو۔ طاقت کیا ہے؟ چلنا ہے نماز کے لیے تو پاؤں طاقت توفیق نہیں ہے، پڑھنا ہے تو زبان طاقت توفیق نہیں ہے، اور تم نے اگر بہت ساری ہمت کرنی ہے تو رب تعالیٰ نے تمہیں کتنے اچھے ماحول میں رکھا ہے، انسان خود سست ہے۔ اور آگے 6 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرے غلام ہے اور وہ میرے ساتھ معاملے میں کام میں کمی بھی کرتا ہے، میں اسے مارتا بھی ہوں، تو کل قیامت دن میری مار اور اس کا کام میں کمی کیا معاملہ ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں دیکھ لو اگر تو تمہارا مارنا اور اس کی 2 نمبری برابر ہوئی نا تو پھر تو نہ لینا نہ دینا، پھر تو معاملہ برابر، تم نے مارا حق کا ہے اور بات ختم۔ لیکن یاد رکھنا تمہاری تھوڑی سی مار مقدار میں اس کے ظلم سے بڑھ گئی نا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ رونے لگا، یا اصلہ آپ گواہ رہیے میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، آزاد کر دیا ہے۔ 7ویں نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ ہیں وہ رو رہی ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت یاد کر کے رو رہی ہوں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا کل قیامت کے میدان میں آپ ہمیں یاد فرمائیں گے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یاد رکھوں گا، پر 3 لمحے 3 اوقات 3 مواقع ایسے ہیں ادھر کسی کو کوئی یاد نہیں ہوگا، اتنی شدت کی سختی۔ جدھر نبی علیہ السلام یہ پکار اٹھے، جہاں ماں اپنا ممتا چھوڑ بیٹھے لیکن نبی وفاؤں کا سمندر بن کے ساتھ دے، تو یہ 3 موقع وہ ہیں کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرما دیا اپنا اپنا معاملہ چلانا۔ نمبر 1 جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، نمبر 2 جب نامہ اعمال دینے کا وقت آئے گا، نمبر 3 پل صراط، جب پل صراط آئے گا معاملہ وہی پل صراط پر، پل صراط کے حوالے سے ہی میں آگے بات کروں گا۔ تو ایک بات ہے
خدا تعالیٰ کے نام کی برکت۔ 8ویں نمبر حدیث ہے یہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ایک بندے کے پاس فرشتے آئیں گے، اللہ بلا رہا ہے، جی آ گیا، اے بندے تجھے پتہ ہے تو نے اتنی سی عمر میں کتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ دکھاؤ۔ اس کے سامنے اس کے گناہوں کی شکل دکھائی جائے گی، تو حد نگاہ ایک بہت بڑے رجسٹر جو پہاڑوں جیسے بھرے ہوئے ہوں گے، بندہ پکار اٹھے گا آج بچ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے ایک اور بات بھی ہے، جی یا اللہ، کہا کہ تجھے ایک میں نیکی بھی دیتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ اتنے گناہ ہے کہ تا حد نگاہ میرے گناہوں سے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، میں ان رجسٹروں کو گویا پہاڑ سمجھوں، اور آپ کہہ رہے ہو ایک نیکی، تو لاکھوں کے سامنے یہ کیا کرے گی؟ تعداد اور ہوتی ہے اور حیثیت اور ہوتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ لو اور اسے جا کے تلواؤ، ایک طرف تمہارے پورے کے پورے پہاڑوں جیسے وزنی گناہوں کے رجسٹر، گویا یہ وہ بندہ کہ زندگی میں اس نے ایک لمحہ نیت ہی نہیں کی تھی کہ میں نیکی بھی کروں گا، اور وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ تو یہاں پہ وہ جو گناہ ہے، اور دوسری طرف یہ جیسے ہی نیکی رکھی جائے گی دوسرے پلڑے میں، تو وہ جو نامہ اعمال کے جو دوسرے معاملے ہیں گناہوں کا، وہ اڑ جائیں گے، سارے کے سارے ختم، اور یہ واضح کی واضح ہو جائے گی، گویا اب اس ایک نیکی کے سامنے اتنے بڑے رجسٹر وہ گم ہو گئے، وہ حیران ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جائے گا کہ جا اسے تلوا اور تیرا معاملہ تیرے سپرد، ایمان کی برکت سے تو بخش دیا جائے گا۔ پھر واضح ہی ہے اس حوالے سے۔ 9ویں نمبر حدیث ہے، قیامت میں 3 بار انسان کی پیشی ہوگی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، 2 بار تو بحث و جرا ہوگی، عذر ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے ایسے کیا تھا، مانتے ہو؟ جی یا اللہ مانتا تو ہوں۔ کہا بس اصل میں مجبوری ہو گئی تھی۔ پہلے تو انسان مانے گا نہیں، پھر جب چلے گی نا ویڈیو، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک 29 پارہ پہلی سورۃ الملک، اس کا پہلا رکوع کے اندر پہلے صفحے میں بات انہوں نے کیا، فاعترفوا بذنبہم، پہچان لیں گے، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا۔ تو پھر اس کے بعد تو خاموش، اب تو زبان کا معاملہ ہٹ گیا۔ تو یہاں پہ یہ پہلی 2 بار تو ایسی ہوگی، اور پھر اس کے بعد تیسری بار وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ طے ہو کر نامہ اعمال لینے اور دینے کی بات ہو جائے گی، جس کا اشارہ میں نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی ایک پھیلاتا ہوا اپنے گھر والوں کو دکھائے گا، وہ خوشی سے ایک اپنے معاملات کو سنبھال ہی نہیں سکے گا، خوشی کی انتہا ہوگی۔ اور جس کو ملے گا الٹے ہاتھ میں، اور وہ بھی کمر کے پیچھے سے وراء ظہری، تو اس کی تو پھر انتہا ہوگی غم کی، اور وہ فسوف یدعو ثبورا، اور اس سے بڑھ کے وہ چاہے گا یا اللہ آج تو موت ہی آ جائے، جسے جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی وہ موت مانگے گا، جہاں پہ موت ختم۔ اور نامہ اعمال ایک بندے کو کیسے ملیں گے؟ حدیث بتا رہی ہے اڑ کے ملیں گے، ہر ایک کے نامہ اعمال جس کے ہیں وہ اس کو ملیں گے۔ رب تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے، 10ویں نمبر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، احمد مسند احمد ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، تینوں حدیث کی مبارک کی کتابوں میں یہ بات ہے، مجھ سے رب تعالیٰ نے ایک بات کا وعدہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی؟ قیامت کے اتنے سخت منظر ہم جان چکے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری امت سے 70,000 افراد کو ایسے ہی بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ اب کھربوں کے بندے ہوں گے، 70,000 کا کیا معاملہ؟ تو یا رسول اللہ کیا یہ پھر 70,000 ہی صرف؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے فرمان سنیے، فرمایا 70,000 تو ہوں گے، پر میری پوری بات سنو کہ ہر ایک بندے کے ساتھ مزید 70,000 بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ اور پھر اس کے بعد اتنا نہیں، ایک اور مزے کی بات سنو، جی یا رسول اللہ، فرمایا رب تعالیٰ کل قیامت دن 3 بار لپ بھریں گے، جسے میں سرائکی میں سمجھانے بک، تو ایک بار جتنی اس لپ میں جتنی مخلوق آ گئی بغیر حساب کتاب کی جنت میں، پھر اس کے بعد دوسری لپ یہ بھی جنت میں، پھر دوبارہ رب تعالیٰ تیسری لپ بھریں گے یہ بھی جنت میں۔ میں شفاعت میں جب آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا سفارش، آسان ترجمہ کس ترتیب سے ایک عام سادے نیک مسلمان بندے سے لے کر وہ رب تعالیٰ تک جو شفاعت ہوگی اور جو ترتیب ہوگی اور جو بخشش ہوگی۔ اگر ہم عذاب دیکھیں نا بھول جائیں گے ہم جنت جائیں، اور اگر ہم جنت کی باتیں سنیں تو بھول جائیں گے رب نے کبھی سزا بھی دینی ہے۔ ایک خوبصورتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ملتی ہے، کیا کہ مایوس نہ ہونا، اور کیا مست مزاج بھی نہ بننا، خوف اور امید کے درمیان میں رہنا۔ تو یہاں پہ ایک بندہ جو مست مزاج ہوگا وہ کہے گا یا اللہ ہم نے تجھ سے انصاف سنا تھا،
تو حضرت انس فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ یا اصلا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے منظر کو یاد کر کے ہنس رہا ہوں۔ یا اصلا وہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت پہ ایک بندہ کہے گا بات کہ یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ظلم تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں آج تو گواہ نہ بن، تیرے فرشتے گواہ نہ بنے، ہم انسانوں میں سے ہی ہمارے انسان کو گواہ بن جائیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہوگا، انسان تو انسان کے ساتھ تھوڑی ایک ترتیب آسانی چلائے گا۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر ایسی بات ہے نا، بہت قریب کا تیرا گواہ، تیرا خود کا گواہ بناتا ہوں، تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ اور اس کا اشارہ قرآن پاک سورۃ یاسین میں بھی آخری تقریباً رکوع یا سیکنڈ لاسٹ رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ کون سا؟ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گا اور اس کے ہاتھوں کو کہے گا کہ تو بول، اور اس کے پاؤں کو کہے گا کہ تو بول۔ اور اس کا اشارہ رب تعالیٰ نے اشارہ کیا؟ واضح طور پہ الفاظ بیان کیے گئے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند، اے زبان تجھے حکم نہیں کہ تو بول، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، یہ پیر بولیں گے۔ اور جب یہ پیر اور ہاتھ اس بندے ہی کے خلاف بول پڑیں گے، یا اللہ اس نے مجھ سے ہاتھ سے یہ کام کروائے تھے، یا اللہ اس پاؤں نے، اسی پاؤں سے اس نے مجھ سے یہاں پہ یہ چلنے کا مجھے کہا تھا، میں مجبور تھا، یہ آپ کا حکم تھا کہ میں اس کے جسم میں لگوں اور میں چلوں، تو اس نے تو یہ معاملات چلے۔ تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے بولنے کی اجازت اور پاؤں کو اور ہاتھ کو بند کر دے گا بولنے کا حکم۔ تو وہ بندہ خود اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو کہے گا تیری ہلاکت ہو، تم ہی کو تو بچانے کے لیے، تم ہی کو تو آگ کی سختی سے بچانے کے لیے ترتیب چلائی اور تم ہی میرے خلاف بول پڑے ہو۔ تو اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سنا اور ہنس پڑے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ 12ویں نمبر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کل قیامت کا جو میدان ہے نا، یہ بڑا سخت ہوگا۔ بہت لمبی حدیث ہے، اسے میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہر ایک بندہ پسینے میں شرابور علیحدہ ہے، سر پہ سورج علیحدہ ہے، گناہوں کی گٹھڑی علیحدہ ہے اور پریشانیوں کا سمندر ہے۔ ماں آج بچے کو بھول بیٹھے، آج جگری یار کو کہے میں تجھے جانتا تک نہیں، ایک بندہ کہے کہ 70 انبیاء کے اعمال مجھ ایک میں ہوں تو میں پھر بھی میری بچ نہیں۔ انبیاء گھبرائے ہوئے، تمام تر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ادھر اچانک لوگ تنگ ہو کر اپنے تنگی سے بھی تنگ آ چکے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، او بھائی کچھ کرو یار، کیا ہو گئے؟ تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس پورے عالم میں سمجھائی اور بتلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے لوگ اکٹھے ہوں گے، کہا ابو الانسان، ہم تمام آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے پاس چلو، اس سے تھوڑا اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ تو وہ اپنا مسئلہ حل فرمائیں گے اور آدم کے پاس جائیں گے اور اے ابو جان مسئلہ حل کرو۔ کہا آج میں بات رب سے نہیں کر سکتا، تو کوئی پھر مسئلہ ہی حل کرا دیجیے۔ کہا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کہا میرے پاس بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہا کہاں جائیں؟ کہا ابراہیم کے پاس علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج جرت نہیں ہے کہ ابراہیم بھی رب سے بات کرے۔ کون؟ جو امت محمدیہ اس کی یاد میں بکرے ذبح کرے نسبت سے، امت محمدیہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نسبت کعبۃ اللہ عمارت اس کا حج کرے، حج جس پہ فرض آقا فرمائیں وہ نہ کرے تو یہودی اور نصرانی ہو کے مرے نا، مجھے پرواہ نہیں۔ ایسے حج کے معاملات آج ابراہیم جیسے شخصیت کہہ رہے ہیں آج مجھ میں جرت نہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا آپ ہی مسئلہ حل فرما دیجئے، جاؤ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں آج ہمت نہیں ہے مجھ موسیٰ میں بھی۔ تو کہا مسئلہ حل مزید کراؤ بھائی، کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ ہم خود تو اپنے، جب انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہیں تو امت ہی کیا کریں گے پھر؟ لیکن اللہ رب العزت نے بھیجا تو انبیاء کو مسئلے کے حل کے لیے ہے نا۔ جہاں پہ یہ فرمایا کہ میں نہیں کرتا، وہاں پہ نشاندہی کی ہے کہ ایسے ایسے کرو، کہ آپ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں ایسی شخصیت بتا سکتا ہوں جو تمہارا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، انہی کی امت میں تو میں بھی گیا تھا اور معاملات کو کتنا درست کیا تھا، کتنا ایک خوفناک زوال، امت کا لا زوال، اختلاف کی انتہا، دلوں کا بگڑ جانا، آنکھوں کا بد خیانت اور خیانتی بھرا ہو جانا، تمام تر ترتیبوں کو میں نے اچھا کیا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اسی نسبت کی بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور تمام تر مخلوق چاہے آدم علیہ السلام کی امت ہو یا غیر امت ہو، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے حضرات جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، تو آدم علیہ السلام کسی اور کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ یہ خوبصورت ترتیب پٹی چلی ہے۔ یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہاں میں آگے ہوتا ہوں،
ہم آذان سنتے ہیں نا، حدیث نے یہاں پہ ہمیں دو کام بتائے ہیں، میرا مومن غافل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب مومن مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ویسے تم بھی کہو۔ ہوتے ہوتے وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو، داخل الجنہ، سیدھے جنت جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوسرا کام بتایا گیا کہ اس کی دعا پڑھو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس دعا میں ہم رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفارش اس دنیا میں ہم قوم کر رہے ہیں۔ اس کا کبھی ترجمہ تو ہم پڑھیں کہ اے اللہ، آپ کے پیغمبر نے فرمایا آذان کا جواب دو، میں نے دیا۔ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ترتیب سکھائی کہ ہم امت محمدیہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کریں، تو وہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام کا وعدہ فرمایا ہے، تو اے اللہ ہم چھوٹے ہیں پر ازراہ محبت عرض کرتے ہیں ہمارے نبی کو وہ عطا کر دے، اور وہ کل قیامت کے دن مقام محمود ہے، رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ بلند فرمائیں گے۔ اور آج ہم نے سفارش کی ہے تو کل قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات غیرت مند ہے نا، مجھے نہیں بھولے گی۔ اس لیے آج ہم کم از کم جواب تو دیں، اور کسی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس کو ڈائریکٹ یاد نہ کرو، اپنے موقع پہ اپنے پاس کاغذ پہ لے کے رکھ لو اور پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھتے پڑھتے جاؤ گے عمل ادا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یاد کر چکے ہوگے۔ سورۃ ملک کی میں نے فضیلت جانی تھی، میں نے یہی کیا تھا، روز پڑھتا تھا، یاد نہیں کرتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اب الحمدللہ بستر پہ بغیر کسی چیز کو دیکھے اللہ تعالیٰ پڑھوا دیتا ہے۔ یاد کا یاد اور فضیلت کی فضیلت۔ چلو جی، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوم اکٹھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھیں گے اور رب تعالیٰ کی اتنی بڑی تعریف فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں خود آتا ہے کہ اس وقت میرے منہ سے اللہ رب العزت تعریفی کلمات اللہ رب العزت اپنے لیے ایسے نکلوائیں گے جو آج مجھے بھی نہیں پتہ، اور ایسی تعریف منہ سے نکلوائیں گے جو آج تک کسی کائنات کے کسی بندے نے، کسی نبی کی، کسی امتی نے نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا، آپ سوال کریں عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں مانی جائے گی۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عرض کریں گے اور تمام تر ترتیب چلائیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے معاملات آگے چلیں گے۔ ابو سعید کی جو روایت ہے 12ویں نمبر کی بخاری شریف کی، وہاں پہ یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تو نے قوم کو دعوت دے دی تھی؟ جی یا اللہ، میں نے مکمل دے دی تھی۔ تو قوم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ قوم نے انکار کیا تھا، تو قوم کی طرف متوجہ، اے قوم نوح تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، کوئی ترتیب ہی نہیں چلی تھی۔ تو اللہ رب العزت امت محمدیہ کو اکٹھا کریں گے اور قوم نوح کے پاس لائیں گے، اے امت محمدیہ تم قوم نوح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم عرض کریں گے یا اللہ ان کے پاس نبی آیا تھا، کافی عرصہ دعوت دی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن پاک 29 پارہ سورۃ نوح وہ ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ نوح اسلام نے کہا تھا یا اللہ میں نے تو ان کو دعوت دی ہے، میں نے ان کو رات و دن دعوت دی ہے، ترتیب کے ساتھ مکمل دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا۔ تو اس پر وہ قوم کہے گی کہ پھر وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو اتنے بڑے ہمارے پاس گواہ، اور ہم اپنی گواہی کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اے اللہ امت وسط کا کیا مطلب؟ درمیانی۔ اور آگے تشریح لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم باقی لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم پر، جو گویا کہ وہ جو قوم بدماشی کرے تو ہم گواہ، اور ہماری تصدیق کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ۔ ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ 13ویں نمبر حدیث ابن عمر متفق علیہ حدیث ہے، رب تعالیٰ گنہگاروں کو گنہگاروں میں سے ایک گنہگار کو لیں گے، اپنی رحمت کی چادر میں کھڑا کر دیں گے، کوئی بھی نہیں ہے، رب ہے یا رب کا بندہ ہے وہ، اور وہ گنہگار ہے، اپنے دل میں مانتا ہے اے میرے بندے تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا نا؟ جی یا اللہ کیا تھا۔ ایسے بھی کیا تھا نا؟ جی یا اللہ یہ بھی کیا، تنہائی میں ایسے ایسے غلطیاں کی تھی؟ یا اللہ کیا تھی۔ تو وہ بندہ اپنے دل میں یہ سمجھ بیٹھے گا کہ آج بچ نہیں ہے، جس طرح وہ ہزاروں رجسٹر گنہگاروں والا معاملہ، تو آج بچ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں تم نے اتنا گناہ کیا ہے، تمہیں خبر بھی تھی کہ میں اللہ ہوں، اور تم تک پیاروں کی بات بھی پہنچی تھی کہ گناہ نہ کرو، اور اس وقت تمہارے دل میں بھی آیا تھا، کھٹکا آیا تھا، تم مومن تھے؟ جی یا اللہ آیا تو تھا۔
تو پھر تم نے کیا کیا تھا؟ یا اللہ کمزور ہو کے میں نے گناہ کر لیا تھا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تمہارا دنیا میں گناہ کرنے کے باوجود کیا میں نے تمہارے گناہوں کو کھولا تھا دنیا میں؟ نہیں یا اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جس طرح دنیا میں پردہ پوشی کی تھی آج بھی پردہ پوشی کرتا ہوں سیدھا جنت سے. نبی علیہ السلام کی بطور ایک برکت اور رحمت کی یہ بھی ترتیب ہوگی. حوض کے حوالے سے باتیں آج پھر تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ کچھ آج آخری دن بھی ہے، اجازت دیتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں. اگر نا بسم اللہ کر لیں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ آگے حوض کوثر بھی ہے، پل صراط بھی ہے، کس طرح چلے گئے بعد میں مزید بھی مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک حوض ہے، اس میں پانی جمع ہے. پانی کس طرح کا ہے، اس کے پیالے کتنے ہیں، کون پیے گا، کیسے پیے گا اور کیوں پیے گا، اس حوالے سے ہے. جیسے انسان قبر سے پیاسا نکلے گا نا تو حوض پہ جمع ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام کو حوض دیا گیا اس کا نام ہے حوض کوثر. حوض کوثر کا مطلب بہت بڑی خیر، اس پر جمع ہوں گے. ہر نبی کا اپنا اپنا بھی حوض ہوگا اور ان کے اپنی اپنی بھی قوم ہوگی، اور ہمارے نبی کا بھی حوض ہوگا اور اس کی بھی ترتیب ہوگی. اور ان کے جو دونوں کنارے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں. پہلی حدیث اس حوالے سے حضرت انس بخاری شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے جب سیر کرائی گئی تھی نا تو اچانک میرا گزر ایک نہر سے ہوا، تو دونوں طرف اس کے موتیوں کی گنبد ہے. اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حوض کوثر ہے. آج السلام نے اللہ رب العزت نے آج السلام کو عطا کی ہے، اور اس کی مٹی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مشک تیز خوشبودار تھی. اور حوض کا سائز، اس کی فضیلت ذرا سنتے ہیں. دوسری حدیث ہے حوض کے سائز کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تیز اسپیڈ سے چلو نا تو پھر جا کے ختم ہو، اتنا بڑا. دوسرا کہ چاروں کونوں اس کے برابر ہیں. تیسری اس کی بات، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور دودھ میلا ہوا تقریباً ذائقے کے لحاظ سے، اور مزید ٹیسٹ اس کا شہد سے بڑھ کے بیٹھا ہے. اور چوتھی فضیلت اس کی بو اس کے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. پانچویں بات اس حوالے سے اس کے ایک برتن بھی ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کے برتن آسمان کے تاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں. جس طرح زمین پہ رہ کے تم آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو جگمگاتے ہیں، اسی طرح تم ان آبخوروں کو اور پیالوں کو دیکھو گے تعداد میں زیادہ بھی ہوں گے اور وہ جگمگا بھی رہے ہوں گے. پھر جب اس سے کوئی بندہ پی لے گا تو پیاس اس کے بعد نہیں لگے گی، مکمل برکت آ جائے گی. تیسری اس حوالے سے حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج اسلام نے اپنے علاقے کے بہت علیحدہ علاقوں کے نام لے کر ارشاد فرمایا، ایک آئلہ اور ایک عدن. حدیث پاک میں اور بھی علاقے آتے ہیں. اس کے درمیان میں جتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو اس سے بڑھ کے تو حوض کا فاصلہ ہے جو زیادہ ہے، اور برف سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے ملاوٹ کی ہوئی ہے، پیالے ستاروں سے زیادہ ہیں. اور میں اپنے آنے والے امت کو پہچان لوں گا اور ان کو پلاؤں گا. اور جو میری امت کے علاوہ ہوں گے، جس طرح آج دنیا میں جس کا ایک حوض ہوتا ہے، ایک پرنالہ سمجھ لو، ایک کنواں سمجھ لو، اس پر کسی دوسرے کا اونٹ آ کر پانی پینے لگے نا ایک مالک اس سے ہٹاتا ہے، تو اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جو حوض کی ترتیب ہوگی اس میں میری امت کے علاوہ کوئی آنے لگے گا نا میں بھی اسے ہٹاؤں گا. اب صحابہ کا سوال دیکھو، صحابہ کے سوال پہ ہم حیران ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی. کیا بہترین سوال کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے دجال کی بات کی تھی کہ ایک دن اس کا پہلا ایک سال کے برابر، دوسرا مہینے اور تیسرا ہفتے کے برابر، سب سے پہلا سوال نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ کہ یا رسول اللہ نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ وہی خیر کی بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے وضو سے پہچانوں گا. جب وضو کوئی کرے گا تو پہچانا جائے گا نا. وضو کی ترتیب، ایک صحابی رسول ہے وہ اپنی اس جگہ سے بڑھ کے اتنے دھوتے تھے، اور آدھ پنڈلی تک تو وہ پاؤں دھوتے تھے. بھئی ایسے کیوں کرتے ہو؟ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا تم نے فرمان نہیں سنا کہ یہ جگہ چمکے گی؟ میں کہتا ہوں زیادہ چمکے. خیر کی بات. تو اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا کیا سکھا گئے ہیں. نبی نے فرمایا دن کو جاؤ تو شام میں جاؤ تو دن صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو. یہ میں بھی سنتا ہوں، یہ صحابی بھی سنتے ہیں. اس حدیث سے انہوں نے نفع کیسے نکالا سنیے. سردیوں میں دن ہوتے ہیں چھوٹے، راتیں ہوتی ہیں لمبی، اور گرمیوں میں اس کا الٹ. جب سردیوں میں وہ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے نا رات میں جاتے تھے. کیوں؟ رات لمبی ہے نا، تو تاکہ 70,000 فرشتے زیادہ ٹائم تک ہمارے لیے دعا کریں. اور جب گرمیاں ہوتی تھی دن کو جاتے تھے تاکہ شام تک زیادہ ٹائم دن میں گزرتا ہے، شام دیر سے ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کی بخشش کی دعا کریں. یہ ہے حدیث سے نفع لینا، مزاج صحابہ لو. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وضو سے میں تمہیں پہچانوں گا. چوتھی حدیث ہے سہل بن سعد کی متفق علیہ، سب سے پہلے میں آؤں گا
تمہارے لیے حوض پر کھڑا ہوں گا۔ واہ یا رسول اللہ۔ اور پھر میں ان کو پانی پلاؤں گا، یعنی اپنی قوم کو، اور سن لو میں پانی پلاؤں گا نا، قیامت کے بعد حوض پر آ کر مجھ سے پانی پینے تک جب پی لو گے تو جنت میں جانے تک پیاس ہرگز نہیں لگے گی، اور دن کی مقدار بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئیں گے، نبی علیہ السلام قریب کریں گے اور فرشتے ان کو دور کر دیں گے۔ بھائی اس کو کیوں دور کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو میرے پیارے بندے ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں۔ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ یہ دو لوگ بعد میں 2 نمبر ہو گئے تھے، اور انہوں نے آپ کے دین میں ایسی نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی عبادت کے طور پر، فلہذا اسے دور کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ آگے 5ویں نمبر حدیث ہے ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، امام احمد نے، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ لمبی حدیث ہے، پہلے جتنی باتیں ہیں اور اس میں مزید کچھ باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، خوشحال گھرانے کی عورتوں سے جو نکاح کرنے کی تمنا رکھتے ہوں پر پوری نہ ہوتی ہو، ان کے لیے گھروں کے دروازے نہ کھولے جاتے ہوں، ان کو نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ جاتا ہو، وہ بولے تو سنا نہ جاتا ہو، وہ چاہیں تو پوری نہ کی جاتی ہو، دنیا میں ہر مصیبت کے وقت ان کو آگے آگے رکھا جاتا ہو، اور ان سے مصیبت کو دور کر کے ان کو باقی پیچھے پھینک کے پھر خود آگے آ جایا کرتے ہوں، تو وہ جو لوگ ہوں گے نا، یہ پہلے سب سے پہلے آئیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا میں امیری غریبی کا معاملہ اور ہے، قیامت کے دن اچھے اور برے ہونے کا معاملہ اور ہے۔ ممکن ہے جو دنیا میں ہمیشہ نعمتوں میں رہا، قیامت میں اوندے منہ جہنم میں، اور ممکن ہے کہ جو دنیا میں تکلیف بھرا لیکن آخرت میں بڑے پروٹوکول سے نوازا جائے گا۔ 6 نمبر حدیث ہے کہ حوض کے لوگوں کی تعداد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنویں پہ ہم پانی پینے کے لیے جمع ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جتنے کھڑے ہو نا، اور کل قیامت دن حوض پر میرے پاس آ کر پانی پینے والوں کی تعداد دیکھو، تو تم ان کو اگر تقسیم کرو نا، تم ان کا لاکھوں میں بھی تقسیم کر لو تو ایک حصہ تک نہیں بنتے، یعنی وہ اربوں خربوں میں ہوں گے۔ اور پھر یہ صحابی نے جا کے کسی اور کو بتایا، تو اس وقت اس صحابی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کنویں کے قریب کتنے کھڑے تھے؟ کہا ہم تقریباً 700-800 کے قریب ہوں، ان کو لاکھواں حصہ بھی یہ جا کر نہیں بنتا۔ 7ویں نمبر حدیث ہے، حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی کے پاس حوض ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا، اور ہر ایک نبی چاہے گا کہ میرے پاس میرے حوض پر بندے زیادہ ہوں، اور میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جس حوض پہ افراد ہوں گے نا، وہ میرا حوض ہوگا۔ پل صراط کے حوالے سے بات ہے کہ پل صراط ایک پل ہے، جب پل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے بھی کچھ ہے۔ حدیث بتاتی ہے پل کے نیچے ہے جہنم اور اوپر ہے پل جس کا نام ہے صراط۔ صراط عربی میں راستے کو کہتے ہیں، یعنی ایک اوپر کا راستہ جس کے نیچے پل ہے، ایک جہنم ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ پل صراط کے دوران جب ایک انسان چلتا پھرے گا نا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کے ارد گرد اس کی امانت داری، نیکیاں اور اس کی رشتہ داری کے ساتھ اچھے تعلقات، معاملات، یہ انسانی شکل یا نیکی کی کوئی بھی خوبصورت شکل آ جائے گی، یہ چل رہا ہوگا، یہ گرے گا، یہ نیکی آ کے اسے سنبھالیں گے اور آگے چلائیں گے۔ جو آج میں نیکی کرتا ہوں اور وہ میرا جسم کا عمل ہے ختم ہو جاتا ہے، یہ کل قیامت دن خوبصورت جسم بنے گا، مسئلہ حل کرائے گا۔ آگے دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، لمبی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب پل صراط کو جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا تو تمام لوگ وہاں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزریں گے، پھر اس کے بعد باقی لوگ گزریں گے، اور وہاں پہ چلتے ہوئے کوئی بندہ بول تک بھی نہیں سکے گا، صرف انبیاء بولیں گے، اور وہ بھی صرف اتنا لفظ بولیں گے، سلم سلم، اے اللہ آج سلامتی سے گزار دینا، آج نہ مسئلہ نہ بن جائے۔ تو یہ ان کے لیے معاملہ ہوگا۔ اور کچھ جو 2 نمبر قسم کے بندے ہوں گے، ان کے ارد گرد جس طرح نیکوکاروں کے لیے نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، تو ان کے لیے برائیاں ہوں گی، اور وہ کانٹوں کی شکل ہوگی، تو ادھر گرے گے تو ادھر کا کانٹا چبھے گا اور ادھر کا کانٹا چبھے گا، اور اس انداز سے چبھے گا کہ سمجھ آ جائے گی۔ اور حدیث پاک بتاتی ہے کچھ تو گرتے گراتے چل پڑیں گے اور پار ہو جائیں گے، کچھ گرتے گراتے جہنم کے اندر گر پڑیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے رفتار علیحدہ علیحدہ بتائی گئی ہے۔ تیسری حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اہل ایمان کی شناخت پل صراط پر سلم سلم ہوگی۔ ایک حدیث نے بتایا کہ عام بندہ نہیں بول پائے گا،
اور دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ عام بندہ بھی بول پائے گا، اور عام بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے کم ہوں گے پر گنہگاروں جیسے نہیں ہوں گے، وہ بھی اتنے ہوں گے جو رب تعالیٰ ان کو بھی ایک اجازت دے دے گا، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ چوتھی روایت ہے اس حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ترمذی شریف دارمی شریف کی روایت ہے کہ جہنم کے پل کے اوپر ایک راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح تیز رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوں گے، کچھ گھوڑے کی دوڑ کی طرح ہوں گے جو گزرتے جائیں گے، اور کچھ اونٹ کی رفتار کی مانند ہوں گے جو آہستہ آہستہ تھوڑا چلیں گے، اور کچھ عام انسانوں کے پیدل چلنے جیسے ہوں گے، کچھ تو گریں گے، اور کچھ جو عام چلنے کی رفتار ہوگی جب وہ کراس کریں گے نا لہو لہان ہوں گے، زخمی ہوں گے، تکلیف کی انتہا ہوگی، جو یعنی ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہے، تو گویا ان کی نیکیاں ان کو پار کرا دے گی اور اس کا گناہ اس کو روک دے گا۔ آگے ہے شفا، یہ ایک آخری ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آسان اس کی تشریح کروں تو سفارش، بھئی لالا میڈا منہ دیکھ چا، یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی ترتیب ہوگی۔ شفاعت کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ ترتیبیں ہیں کہ وہاں پہ نیکوکار بھی کریں گے دوسرے نیکار کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اور شفاعت کا خلاصہ بتاؤں، یہاں پہ میں نے لمبی ترتیب چلائی تھی تو مختصر خلاصہ یہ شفاعت دو قسم کی ہوگی۔ سفارش نمبر ایک، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مومن ایک مسلمان امتی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہے تو سفارش ہوگی یا اللہ ان کو جہنم سے نکال، اور دوسری سفارش ہوگی جنت کے لیے کہ جو نیک ہوں گے، اے اللہ ان کے مزید درجات بڑھا، جو بیمار ہوتے تو یا اللہ اسے ٹھیک کر، اور جو ٹھیک ہوتا یا اللہ اسے صحت عطا کر، تو جہنم سے چھٹکارا یہ سفارش، اور دوسری یہ کہ جنت میں بڑھانا۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ شفاعت کی کئی قسم کی نوعیتیں بھی ہیں، قسمیں بھی ہیں، اس میں کسی ایک قسم کے طبقے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے اوپر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو وہ شفاعت اور وہ جنت میں، کچھ ایسے ہوں گے کہ کچھ تو نیکیاں ہیں اب کچھ بھی نیکیاں نہیں مل رہی، یعنی اتنا اس کے پاس نیکیوں کا اعمال کا گٹھڑا نہیں ہے کہ وہ لے کر جنت جا سکے، تو اس کے لیے کچھ مومنین گواہ دے دیں گے یا اس جیسی کچھ باتیں چلائیں گے۔ آگے ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری ترتیبیں چلیں گی، علیحدہ علیحدہ افراد بھی شفاعت اور سفارش کر سکیں گے۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی انبیاء کی، علماء کی، شہداء کی، حفظاء کی، نیک افراد کی، اور خود جو نیکی کا ذریعہ بنے گی، یعنی ایک نیکی مزید اللہ رب العزت اپنی رحمت کی طرف سے بڑھا دے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ جب مسحور ہو جائیں گے تو وہاں پر سوال کیا جائے گا کہ اب بچ کیسے ہوگی۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولی تھی کہ پہلے حضرت آدم کے پاس جایا جائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، یہ ساری کی ساری اسی کے اندر بتایا گیا۔ آگے ہے دوسری نمبر حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، میری شفاعت ہر اس شخص کو فائدہ دے گی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے نا تو اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ قیامت کا ذکر ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کل قیامت کے میدان میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں عرض کریں گے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہ میری قوم کو بہکا دیا تھا، تو کچھ میرے اپنے ہیں جنہوں نے اتباع کی، اور کچھ ایسے ہیں کہ اے اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، تو اے اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے نا اور کچھ نہیں تو آپ تو بخشنے والے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ گزارا فرمائیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد عرض کریں گے اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تبھی بھی یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو آپ ہیں ہی چھوڑنے والے اور بخشنے والے۔ تو اس پہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی امت کے لیے، تو ادھر نبی علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے باوجود جاننے کے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا کہ یا اللہ رب العزت باوجود جاننے کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کو جا کے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے رو رہے ہیں۔ تو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنا رونا چھوڑیے، روک دیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے حوالے سے مستقل آسانی بھرا معاملہ دے دوں گا، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تو میں معاملات اچھائی کی طرف پھیرتا رہوں گا۔
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ایک رؤوف الرحیم ہے، اچھائی کی طرف تو پھیریں گے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہمارے چند ایک اعمال ایسے بھی ہیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جن میں ایک حج فرض ہونے کے بعد جو نہیں کرتا، فرمایا یہ اگر جہنم میں بھی چلا جائے، یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ چوتھی حدیث ہے، سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ کی ہے، کہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مجلس میں کچھ لوگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ ہم کل قیامت دن رب تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے آج تم سورج کو دیکھتے ہو، بڑا ہے، تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں، زمین سے زیادہ ہے، بآسانی دیکھ سکتے ہو، تو وہاں پہ بھی وہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کل قیامت دن ارشاد فرمائیں گے جس بندے نے اپنا جس خدا کو خدا مانا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ حدیث بتاتی ہے مفہوم کے طور پر اب کسی نے ستاروں کو کہا ہوگا، کسی نے آگ کو کہا ہوگا تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طبقہ ہوگا جو رہ جائے گا، ادھر ہی ٹھہر جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم کیوں نہیں جاتے؟ اے اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ جو جس کو خدا مانتا تھا وہ اس کو جا کر دیکھے اور اس کے ساتھ جائے، تو جنہوں نے بتوں کو خدا مانا تو وہ بت والے تو چلے گئے، اے اللہ ہم موحد ہیں، ہم نے آپ کو خدا مانا ہے، تو آج ہمیں اپنی زیارت بھی کرو اور مسئلے بھی حل کرو، تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آسانی بھرا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے پانچویں نمبر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شفاعتی من اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگار لوگوں ہی کے لیے تو ہے۔ ابتدا میں ہم کوشش کریں کہ ہم بچیں، اگر نہ بچے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کل قیامت دن جو میدان حشر میں ہم گناہ لیے بیٹھے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رب تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مسئلہ حل فرمائیں گے۔ چھٹی نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ و دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الجدعاء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک نیک صالح شخص ہوگا، وہ سفارش کرے گا، اس ایک عام مومن بندے کی سفارش پر بنو تمیم کے لوگوں جتنے وہ لوگ ہیں قوم سے، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے لوگوں کو بخش دے گا۔ بنو تمیم کے لوگ کون ہیں؟ ہم نے دجال کے حوالے سے پڑھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنو تمیم سے مجھے محبت ہے، اور ان کا ایک غلام حضرت عائشہ کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ بنو تمیم کا ہے اللہ کے لیے اسے آزاد کر دو۔ اور تیسری بات کہ دجال کے فتنے سے بہت سارے مومن ایسے ہوں گے جو ان کے خلاف لڑیں گے، سب سے سخت مخالف جو ثابت ہوں گے نا دجال کے خلاف تو بنو تمیم کے لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ بخشے جائیں گے۔ ساتویں نمبر حدیث ہے اوف بن مالک کے حوالے سے، ترمذی شریف کی ہے، ابن ماجہ شریف کی بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا، یا رسول اللہ رب تعالیٰ آپ کو ایک آفر دے رہے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آدھو آدھ آپ کی جنت کو میں بغیر حساب کے بخش دوں، یا آپ مجھ سے شفاعت کا درجہ اور عہدہ چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں رب تعالیٰ سے عہدہ شفاعت چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا زیادہ نہیں نا، آدھو آدھ سے تو زیادہ ہی امت بخشی جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے۔ کسی کو نبی بخشوائے ایک حد میں رہتے ہوئے سفارش کے ساتھ، اور مزید کوئی اللہ کے فضل سے نیکیوں کے ذریعے سے، کوئی دوسرا پہلے کے لیے، کچھ علماء کسی کے لیے ذریعہ بن گئے، کچھ نیکوکار بن گئے، تو کیا ایک خوبصورت ترتیب انسان کی آسانی کے لیے بن جائے گی۔ آٹھویں نمبر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ شرح السنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں 4 لاکھ افراد کو دوبارہ وہی حدیث ایسے ہی بخش دیا جائے گا۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 4 لاکھ ہوں گے اس سے اوپر لب بھی بھری جائے گی، وہ بھی ایسے ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس پر بہت سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لب کی بات کی تو ابوبکر صدیق ہیں تو وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، یا رسول اللہ اس سے زیادہ نہیں، تو عمر نے روک دیا۔ اس پر بھی ایک لمبی بات ہے۔ حضرت انس، یہ 9ویں نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس کے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور وہاں پر چند ایک ایسے بھی ہوں گے جو 2 نمبر ہوں گے، ان کے جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو جب جنتی جہنمیوں کے سامنے سے گزریں گے نا تو ایک جہنمی جنتی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا اور تیرے ساتھ میں نے نیکی کی تھی اور تجھے میں نے پانی وضو کا دیا تھا، تو وہ جنتی کہے گا اس جہنمی کو ہاں مجھے یاد ہے تم نے مجھے پانی پلایا تھا۔ تو اس پر وہ کہے گا میں تم سے آج سفارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ تم چونکہ جنتی ہو، اللہ کے پیارے بن چکے ہو، اللہ سے دعا کرو میرا مسئلہ حل کرو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا یا اللہ آپ نے مجھے ایک عزت بخشی ہے، اب میں جنتی ہوں، میرا بھی ایک مقام و پروٹوکول ہے آپ کے ہاں، تو اے اللہ میں چاہتا ہوں اس کو بھی بخش دے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے مجھے وجہ بتاؤ کیوں بخشوا رہے ہو؟ اے اللہ کیونکہ یہ نیک تھا،
کہا نہ صرف اس کو بخشواؤں گا جہنم میں جاؤ، جس کو نیک پاتے ہو پکڑ لو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ 10ویں نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہیں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں، جہنم میں چلے گئے، دوبارہ نکالے گئے۔ رب تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کیوں چیخ رہے ہو؟ یا اللہ ہم نے تو تیرے بارے میں ایسے نہیں سنا تھا۔ اچھا تو کیا سنا تھا؟ اے اللہ ہم نے تو تجھے بڑا غفور رحیم پایا تھا اور یہی ترتیبیں تو آپ سے سنی تھی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے دوبارہ جہنم جاؤ۔ تو ان میں ایک جو بندہ ہوگا وہ دوبارہ دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، ایسے جیسے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہو، اور دوسرا ادھر ہی رکا رہا، اور جیسے ہی وہ چھلانگ لگانے لگے گا جہنم کی طرف تو اس کے لیے تو آگ ایسے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی بنا دی، اور دوبارہ اس کو نکالا جائے گا۔ تو بتا تم دوڑا کیوں ہے؟ اے اللہ دنیا میں تو تیرا کہنا مانا نہیں، آج ایک حکم مل رہا ہے، میں نے کہا چلو یہی پورا کر لو، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے تو جنت میں جا۔ اور تو بتا تو رکا کیوں ہے؟ یا اللہ میں نے دنیا میں تیرے نیک بندوں سے کچھ سنا تھا، کیا جو ایک مرتبہ ایک بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تو دوبارہ جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ اسی میں رحمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کب وہ میرے اوپر مرحمت فرمائیں گے۔ اس حوالے سے مسند امام اعظم میں بھی ایک بہت بڑی حدیث زبردست قسم کی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو 11ویں نمبر حدیث آخری ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام، پھر علماء، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ یہ ہے شفاعت اور قیامت کی ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے الحمدللہ بیان فرمائی ہے۔ اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کل تو چھٹی ہے، کل جمعہ ہے، تو ہفتے کے دن انشاءاللہ خودکشی کے اسباب کیا ہیں اور روک تھام کے طریقے کیا ہیں، اگر کسی نے نکال لی تو اس کا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں، اس کے علماء اس کے نماز جنازہ پڑھائیں یا نہیں، اور نہ پڑھائیں تو پھر کیسے دفن کریں، اور کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں، کیا اس کا گناہ عام ہے کہ معاف کر دیا جائے گا، یا اس کا گناہ ایسا ہے، کیا ترتیب ہوگی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اس کے اوپر ہفتے کے دن بات کریں گے، اور انشاءاللہ اسے 1 گھنٹے کے اندر ترتیب چلانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا۔ ایک بات کر چاہ بچہ